حنیفہ خاتون، منصور علی اور سید غضنفر علی شاہ کے جو لوگ علیل ہیں، اس کے علاوہ جن مریضوں نے بیماروں نے مجھ سے بذات خود ٹیلی فون کے ذریعے درخواست کی ہے، دعائے صحت کی اپیل کی ہے، ان کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ پروردگار عالم کو قسم دیجیے سید الشہداء کی مظلومیت کی کہ جلد از جلد تمام مریضوں کو جو جہاں جہاں بھی ہیں اور جن کی دسترس نہیں ہے ایسے مقامات تک، ان کو اور جن لوگوں نے یہاں دعائے صحت کی درخواست کی ان سب کو شفا عاجل اور کامل عنایت فرمائے۔ ایک صلوات دیجیے محمد علی محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان عطاء ربك محظورا. صدق الله العلي العظيم. صلوات دیجیے محمد علی محمد۔ عزیزان گرامی، شب عاشور ہے، آپ لوگ یقیناً جانتے ہیں، آپ حضرات کے علم میں ہے، اور تقریباً 10 بجنے میں 10 منٹ ہو رہے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ بحول قوہ الہی 11 بجے تک اپنی بات ختم کر دوں۔ یقیناً آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے عشرے کی، اور میں یہ اس لیے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یقیناً لوگوں کو مختلف مصروفیات ہوتی ہیں، لوگ اپنے اپنے گھروں سے اٹھ کر آئے ہیں، یقیناً کسی گھر میں کوئی بیمار ہوگا، کوئی بیمار کو چھوڑ کر آیا ہے، کوئی کسی طرح کی مشکلات میں گرفتار ہے، پریشانی میں گرفتار ہے، اسے جلد از جلد مقررہ وقت پہ گھر پہنچنا ہوگا، یقیناً کسی کو کوئی اور کام ہو، یہ سب میرے پیش نظر ہے، لیکن بہرحال یہ مجبوری ہے، ذکر ایسا ذکر ہے کہ کسی ناتمام اور نامکمل نہیں چھوڑا جا سکتا۔ موضوع کو آج کی رات مجھے سمیٹنا ہے، خلاصہ اور نتیجہ پیش کرنا ہے۔ یقیناً آپ حضرات کی دعا اور صاحب منبر کی نظر عنایت اگر ساتھ رہے گی تو یقیناً مجھے امید ہے کہ میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، عطا الہی کے عنوان سے گفتگو تھی ہماری۔ عطا کے مختلف طریقے، عطا کے مختلف انداز، شرائط کیا ہیں عطا کی، کب عطا انسان کو ملتی ہے پروردگار کی جانب سے، بالا ترین عطا کیا ہے، یہ سب میں نے آپ کے سامنے اسے پیش کیا، کسی حد تک احادیث پیش کی۔ عطا الہی کو دریافت اور وصول کرنے کے سلسلے میں سب سے بڑی رکاوٹ مولا کائنات کے فرمان کے مطابق گناہ ہے انسان کے، اور گناہ پھر مولا نے فرمایا کہ اس انداز سے اگر کوئی گناہ کر لے غلطی سے، بھول کر، نادانستگی میں یا عمدن یا سہون، بہرحال توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ ایک اور بات جو میں تصحیح کرنا چاہتا تھا کہ میں نے یہ آیت پڑھی تھی گزشتہ تقریروں میں، کسی تقریر میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہاں میں یہ ثابت نہیں کرنا چاہ رہا تھا یا یہ بتلانا نہیں چاہ رہا تھا، اب یہ آپ سے یقیناً تعلق نہیں ہے، لیکن کوئی اگر یہاں پر صاحب بیٹھے ہوں کہ من یا بیانیہ ہے یا تبیزیہ ہے، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ خدا جب امتحان لیتا ہے تو انسان کی جان کے کچھ حصے پر کبھی بیماری کو مسلط کرتا ہے، اور کبھی کسی کو موت دے کر اس کا امتحان لیتا ہے، کبھی تمام کا تمام مال و اسباب ختم ہو جاتا ہے، کبھی کچھ مال و اسباب لیتا ہے۔ اور یہ بات جو میں نے کہی کہ کچھ مال و اسباب لیتا ہے، کچھ پھلوں کو کم کر دیتا ہے، میووں کو، کبھی بیمار کر دیتا ہے، کبھی موت دے دیتا ہے، تو یہ کچھ حصہ ہوتا ہے انسان کے امتحانات کا۔ میں یہ عرض نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ من یہاں پر بیانیہ ہے یا تبیزیہ ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ بہرحال یہ کیونکہ اہم بات تھی اور اب ٹیپ ہو رہی، یقیناً بعد میں آنے والے کہیں گے مولانا کو تبیزیہ اور بیانیہ کا فرق نہیں پتا تھا، یہ میرا مورد بحث اس وقت نہیں تھا۔ اب یہاں پر یقیناً ایک اہم بات کہ شکریہ ادا کرنا چاہیے تمام اداروں کا جو موجود ہیں، نام نہیں لوں گا، وقت نہیں ہے میرے پاس، اور پھر وہی بات دہراؤں گا جو میں نے پہلی شب کو دہرائی، پہلی شب کو عرض کی تھی کہ جو ادارے جس
جو افراد، ان کے جوان افسران جو جس ادارے سے بھی تعلق رکھتے ہیں حکومت کے، چاہے وہ شہری حکومت ہو، صوبائی حکومت ہو، سول انتظامیہ ہو یا فوجی انتظامیہ یا پولیس کی انتظامیہ، اب اس سے زیادہ کوئی عمومی اور مختصر لفظ نہیں ہو سکتا، ان سب کو خدا جناب سیدہ کی جانب سے اجر جزیل عنایت فرمائے، اور وہی اجر عنایت فرمائے جس کے بارے میں خدا نے کہا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لائے گا ہم اسے 10 گنا دیں گے۔ ان کی پولیس کے افسران، جوانوں کی، رینجرز کے افسران، جو انتظامیہ شامل ہے، ان کو، ان کی آل اولاد کو، ان کی بیویوں کو، والدین کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، جو ان کے متعلقین ہے، بہترین اجر عنایت فرمائے اپنی حفاظت میں۔ اور پروردگار سے ہماری دعا ہے کہ بیوپاری اور تجار کو، تاجر حضرات کو جو یہاں پر اس سڑک پہ تھے یا اس سڑک پر نہیں تھے لیکن یہاں پر ازداری کی وجہ سے ان کا بیوپار متاثر ہوا، تو پروردگار سے دعا ہے کہ اس خزانے سے انہیں عطا فرما، اس کی تلافی فرما اور کمپنسیشن دے انہیں، جو خود تو جانتا ہے، ہم بھی نہیں جانتے۔ اور ٹیلی ویژن کا یقیناً شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ ایسے پروگرام پیش کر رہے ہیں، پی ٹی وی جو حکومتی ٹیلی ویژن ہے کہ جس میں نواز رسول، فرزند رسول کا تذکرہ ہے۔ یقیناً یہاں پر کوئی سیاسی بات میں نہیں کرنے جا رہا، لیکن ایک خامی یہاں پر رہ گئی ہے کہ ابھی تک آج شب عاشور اور 9 محرم کا دن آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے بڑا افسوس ہے اور دکھ ہے کہ مجھے اطلاع دی گئی، میں نے خود تو نہیں دیکھا، اطلاع دی گئی کہ ابھی تک معمول کے مطابق ڈرامہ، سیریل جو چل رہے ہیں یا موسیقی وہ اسی طرح سے آ رہی ہے۔ دیکھیے یہ بہت افسوس کی بات ہے، شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے پی ٹی وی کے ذمہ دار افراد کا، کیونکہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، جو مخلوق کا شکریہ ادا نہ کرے اس نے خالق کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ جہاں اچھے کام کا شکریہ ادا کر رہے ہیں خدا انہیں اجر دے انشاءاللہ۔ وہیں پر درخواست ہے بڑی مؤدبانہ، یہاں پر میں کوئی ایک سائیکی ڈیولپ نہیں کرنا چاہ رہا کسی سیاسی حوالے سے کہ جی چلیے گھیراؤ، جلاؤ، توڑ پھوڑ حرام ہے۔ یاد رکھیے جو واقعہ ہوا اس کے بعد جن لوگوں نے بھی کسی کی املاک کو نقصان پہنچایا، حرام کام کیا، جس فرقے کو بھی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے سنی، کوئی واقعہ ہو جائے، کسی راہگیر کی موٹر سائیکل کو روک کر آگ لگا دینا حرام فعل ہے، کسی کے گاڑی کے شیشے کو توڑ دینا حرام فعل ہے، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، کسی کی دکان کے اوپر ایک کنکر بھی مارنا حرام ہے، کسی کے گھر کے دروازے پہ ایک کنکر بھی مارنا حرام ہے، چاہے اس گھر میں رہنے والا ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا مسلمان، عیسائی ہو یا مسلمان، مسلمان ہو تو یا شیعہ ہو یا سنی ہو، شیعہ ہو اگر اسماعیلی ہو، بوری ہو، 12 امامی ہو، سنی ہو تو بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، سلفی ہو، کوئی بھی اس گھر میں رہتا ہو، کسی بھی کی بھی املاک ہو، اس املاک کو نقصان پہنچانا شرعاً منع کیا گیا ہے۔ تو میں وہ چیز ڈیولپ بتانا نہیں چاہ رہا، نہ اس طرف میرا مدعا ہے، لیکن بہرحال یقیناً اس خواب کو تمام کے تمام محدثین نے لکھا ہے، اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے فریقین کے محدثین نے لکھا ہے کہ جناب سلمہ ایک دفعہ چیخ کر بیدار ہوئی نیند سے، عبداللہ ابن عباس موجود تھے، دوڑتے ہوئے آئے، ام المومنین ہے، زوجہ رسول ہے، امت کی والدہ ہے، ماں ہے، بڑا رتبہ ہے ام سلمہ کا۔ کہا کہ بی بی کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے ابھی رسول کو دیکھا تھا، پا برہنا، سر برہنا، سر میں مٹی تھی، ہاتھ میں ایک شیشی تھی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا کہ میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں اور اس شیشی میں حسین اور اس کے اصحاب کا خون لے کر میں خود عرش معلیٰ پر جاؤں گا۔ دیکھیے جب رسول جن ایام میں غمگین ہے، مسلمان ملک کے ذمہ دار ادارے ٹیلی ویژن پی ٹی وی کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ 9 اور 10 محرم کو اسی طرح سے اپنی نشریات چلائے کہ جس طرح سے باقی ایام میں چلاتا تھا۔ اگر وہ اس کی تلافی کر لیں گے تو بہت اچھی بات ہے، اجر انہیں رسول خدا پر عطا فرمائیں گے، اور اگر اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہا تو وہ یاد رکھیں کہ حسین ابن علی طرف معاملہ ہے، جناب سیدہ طرف معاملہ ہے، کوئی مولوی مفتی طرف معاملہ نہیں ہے۔ تو ذرا سا خیال کریں، احترام کریں، اور یقیناً اس ہستی ہے اور خواب کے بارے میں کہ لا یتمثل الشیطان بی، شیطان میرے روپ میں کسی کے خواب میں نہیں آ سکتا۔ رسول خدا آئے تھے تو وہ رسول خدا ہی تھے۔ خواب دیکھنے والی کون؟ ام المومنین۔ نقل کرنے والا کون؟ عبداللہ ابن عباس۔ ناقلین کون؟ محدثین کون؟ فریقین تھے۔ تو بہرحال بڑا ایک اہم مسئلہ ہے۔ اب جو چاہتا ہے کہ رسول خدا سے رزق دریافت کرے، جو چاہتا ہے کہ رسول خدا کی بارگاہ میں عطا ملے، جو چاہتا ہے کہ قبر میں اسے شفاعت ملے، جو مرنے پر ایمان رکھتا ہے وہ رسول خدا سے عطا کی بھیک مانگے گا۔ جسے مرنے پر ایمان نہیں ہے وہ جو چاہے کرتا رہے، اور یقیناً جو احترام کرے گا سید الشہداء کا وہ اپنی زندگی میں برکتیں بھی دیکھے گا۔ سلوات دیجیے۔
عطا کا سلسلہ اس پر گفتگو ہو رہی تھی. ہم چاہتے ہیں کہ عطا ملے, ہمیں نصیب ہو عطا, لیکن ہماری زندگیاں کیا اسی زندگی کے مطابق ہے جو رسول خدا بتلا کر گئے, معصومین بتلا کر گئے؟ بہت سیدھی سی بات کروں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا, مجھے زیادہ رکنا نہیں ہے اس کے اوپر. دیکھیے, عطا ایک فزیکل ریالٹی ہے اگرچہ ہمیں نظر نہ آئے, ایک طبیعی قدرتی حقیقت ہے اگر ہمیں نظر نہ آئے. اس کے اپنے کرائٹیریاز, پیمانے ہیں, اس کے اپنے پیرامیٹرز ہیں. ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد کو عطائے الہی ملے, عطائے پنجتن ملے, لیکن دیکھیے مختصر مثال اور آگے بڑھ جاؤں گا. شادی بیاہ کے موقع پر ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں؟ اب میں نصیحتوں کا پٹارا نہ کھولنا مجھے پسند ہے نہ میں کرنا چاہتا ہوں, لیکن اشارہ کر کے مجھے گزرنا ہے. دیکھیے, انسان ہوش و حواس کے تحت رہے. جب ہمارے گھر سے لڑکی رخصت ہو کر جا رہی ہے تو ٹھیک ہے, لڑکے والے مل گئے, طماع, حریص, لالچی قسم کے مطالبات ہیں, پورے کرنے پڑیں گے آپ کو. لڑکی جا رہی ہے صاحب رخصت ہو کے, آپ کو اپنی آبرو حیثیت بچانی ہے. لیکن کبھی کبھی ہمارے گھر میں جب بہو آتی ہے تو تب ہم جب لڑکے والے ہوتے ہیں تب بھی صاحب دیوانگی کی حالت دیکھیے کتنے احمقانہ کام کر دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں پنجتن کی آنکھوں میں دھول جھونک دیں گے حدیث قصہ پڑھ کے, بے وقوف بنا دیں گے پنجتن کو حدیث قصہ پڑھ کے, اور پھر جو تمام کام ہوں گے کوئی پنجتن کے ساتھ ہم آہنگی نہیں ہوگی. سارے کے سارے کام وہ ہوں گے جن سے یزید خوش ہو. اتنا بے وقوف سمجھ رکھا ہے ہم نے اپنی طرح اولیاء الہی کو نعوذ باللہ, کہ جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ مولوی کے سامنے ہم جھک کر احترام کریں گے, مولانا بھی جھک کر احترام کریں گے, دونوں اپنے دل میں ایک دوسرے کو مغلطات سنا رہے ہوں گے تو بھائی خوش ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے کوئی جھک کر سلام کرے. اسی طرح سے ہم سمجھتے ہیں اہل بیت بھی ہیں. چند گھنٹوں کے لیے پہننے والے دلہن کے لباس پر لاکھوں روپیہ خرچ ہو جاتا ہے نہایت احمقانہ انداز سے. یہاں پر معرفت اہل بیت یاد نہیں آتی لڑکی کے باپ کو یا جس کے گھر میں بہو بیاہ کرا رہی ہے. لیکن اگر میں پھر عرض کر چکا ہوں, دیکھیے بے رحمی, بے حسی اتنی بڑھ چکی ہے, اسی خاندان میں لوگ ترس رہے ہیں 2 وقت کی پیٹ بھر کر روٹی کھانے کو. ہم لکھ دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک, لکھ دیتے ہیں کارڈ پر, سمجھتے ہیں کھیل ختم ہو گیا. عزیزان گرامی, خدا کو, امام زمانوں کو حقائق سے سروکار ہے. چند لکھے ہوئے لفظ امام کو خوش نہیں کر سکتے. دیکھیے سلسلہ نہیں ہو سکتا. اطراف میں دیکھیے, نیکی کے پیمانوں کو دیکھیے ہے کیا, نیکی کے پیمانے دیکھیے. لیکن اس کے ساتھ بتاؤں, اسی شہر میں ایسے لوگ ہیں, ایسے علماء بھی ہیں کہ جو اپنی کمائی کا بیشتر حصہ انفاق کر دیتے ہیں, قلیل حصے پر اکتفا کرتے ہیں. مرے نہیں ہیں وہ لوگ ابھی, عطائے پنجتن ہے ان لوگوں پر. لیکن میں ایک ایسی کثیر تعداد کی بات کر رہا ہوں جو شادی بیاہ کے موقع پر دیوانگی اور حماقت کی حدود کو چھو جاتے ہیں. اور دیوانگی اور حماقت کی حدود کو چھونے تو صاحب آنسو پھٹ جاتے, لیکن حرام کام بھی کیے جاتے ہیں. اور اس کے بعد کہا کیا جاتا ہے, مولانا 2 منٹ کی تقریر کر دیجئے, اچھے مداح خان کو بلا کر جناب سیدہ کی مداح سرائی کر دیجئے. جا صاحب کس ہستی کی مداح سرائی کر رہے ہیں آپ؟ جس کی خدا مداح سرائی کرے اسے آپ کی مداح سرائی کی ضرورت نہیں ہے. اسے آپ کے دل کی ضرورت ہے, آپ کے اعمال اور کرتوتوں کی ضرورت ہے. ذرا اپنے دل میں اس ترحم کو جگائیے کہ جو حسین بن علی کے دل میں تھا. حسین کو نہ آپ کے علم کی ضرورت ہے, نہ ذوالجناح کی ضرورت ہے, نہ نظر نیاز کی ضرورت ہے, نہ حسین بن علی کو اس منبر کی ضرورت ہے, نہ اس مولوی کی ضرورت ہے. اگر حسین کو ضرورت ہے تو ان کاموں کی, اس ذوالجناح کی, اس علم کی, اس تابوت کی, اس منبر کی کہ جو حسین کے مقصد کے ساتھ ساتھ چلے. اور یہ جو میں نے کہا حسین کو ضرورت ہے, تو دیکھیے حسین کو ضرورت ہے خود آپ ہی کے لیے. وہ بے نیاز ہے, وہ ہستی بے نیاز ہے. بھائی اس کے غلام صادق ابو الفضل عباس کا مرتبہ یہ ہے کہ یطیر و بہما فی الجنت حیث یشاء. ابو الفضل عباس کو 2 پر عطا ہوئے ہیں, وہ جہاں چاہیں جنت میں جا سکتے ہیں. جنت جس کے غلام کی ٹھوکروں میں ہو وہ خود کہاں ہوگا؟ جس کے ساتھیوں کا خون عرش اعلیٰ پر ہو اس کا خون کہاں ہوگا؟ اور جب اس کا خون عرش اعلیٰ پر ہے تو اس کی روح کہاں ہوگی؟ اس کی روح کہاں ہوگی سمجھے کوئی؟ وہ وہاں ہوگی جو عالم غیب ہے, جہاں نہ آدم کی پہنچ ہے, نہ موسیٰ کی پہنچ ہے, نہ عیسیٰ کی پہنچ ہے, نہ یوسف و یونس و یعقوب کی پہنچ ہے. یہ وہ مقام ہے کہ جو آدم کی نگاہوں سے چھپا تھا. غیب ہے, رک جائیے, غیب ہے حسین ابن علی کی کرامت اور فضیلت.
آخوند خراسانی کے انتقال کے 30 سال بعد جب ان کی بیٹی کو دفن کیا گیا، ان کے بغل میں برابر میں لوگوں نے کہا بھائی بہت بڑے عالم ہے، مرضی تقریب، بیٹی کا انتقال ہوا 23-24 سال بعد، دفن کرو باپ کے برابر میں بیٹی کو۔ نجف میں دفن کیا گیا تو آخوند خراسانی کی قبر کی دیوار گر گئی اور ایک ہاتھ آ کر گرا وہاں پر صحیح و سالم۔ جب گورکن نے دیکھا تو پتہ لگا کہ آخوند خراسانی کا جسم 23-24 سال بعد بھی بالکل صحیح و سالم حالت میں ہے۔ اسی آخوند خراسانی کو شاگرد نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کیسی گزری؟ کہا کہ دیکھو جیسی گزری چھوڑ دو، لیکن ایک بات بتا دوں کہ جب تک وہاں پر ہو حسین ابن علی کی سلطنت کو نہیں درک کر سکتے، جب موت آئے گی جب درک کرو گے۔ تو دیکھیے یہ آخوند خراسانی وہ کہ جو دنیا میں جن کے اعمال ایسے تھے کہ لاش اور کفن گلنے سڑنے سے محفوظ رہی، یہ آخوند خراسانی زیارت عاشورہ بھی پڑھتا تھا، زیارت جامعہ بھی پڑھتا تھا، زیارت وارث بھی پڑھتا تھا، قرآن اور حدیث کا بھی مطالعہ تھا، لیکن کہہ رہے جب اس دنیا میں آؤ گے جب سمجھ میں آئے گا حسین ہے کیا، وہاں نہیں سمجھ میں آ سکتا۔ اور دیکھیے آخوند نے جو سید الشہداء کے مقام کو دیکھا ہے وہ برزخی مقام کو دیکھا ہے، ابھی قیامت برپا نہیں ہوئی ہے، ابھی پل صراط منعقد نہیں ہوا ہے، ابھی نامہ عمل ہاتھ میں نہیں دیا گیا۔ آخوند وہاں کیا سلطنت ہوگی حسین کی تم یہ تو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو حسین کو یہ ہماری شادی بیاہ کے موقع پر کسی مداح خوان قصیدہ خوان کے ذریعے قصیدہ نہیں چاہیے، درد کو پیدا کیجیے، دیکھیے دائیں بائیں، ایسا نہ ہو کہ آپ نیکی کے لیے 7 سمندر پار ڈھونڈ رہے ہو کہ حضور نیکی کہاں میں کروں، اور آپ ہی کے گھر میں آپ ہی کے خاندان میں نیکی موجود ہو آپ کر نہ پائیں۔ بہت مختصر بات کر کے بڑھ جاؤں آگے۔ سب سے بڑی ذمہ داری آپ کے والدین کی ہے آپ کے اوپر، پھر والدین کے بھائی بہن کی، اور پھر اس کے بعد ان کی اولادوں کی۔ اگر والدین مستحق ہیں ان کی مدد کیجیے، والدین کے بعد والدین کے بھائی بہن مستحق ہیں ان کی مدد کیجیے، اور پھر اس کے بعد ان کی اولاد کا سلسلہ چلتا ہے۔ جب تک معاشرہ ہمارا اس نظام پر نہیں آئے گا معاشرے پر اسی طرح سے اجتماعی پھٹکار پڑے گی پنجے تنجی۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کیا سن رہے ہیں کیا سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ میری ذمہ داری ہے، ذمہ داری ہے۔ دیکھیے ہم اب اس سے زیادہ میں نہ کہوں کہ دیکھیے وہ سید الشہداء کہ جو آئے اور آ کر کربلا میں کہے کہ 60,000 درہم کی زمین خریدوں گا، بنی اسد نے کہا مولا کیا بات کر رہے ہیں، زمین آپ کو دے دیتے، کہا کہ نہیں میں چاہتا ہوں کہ ہماری قبریں ہماری اپنی زمین پر بنے۔ بنی اسد کہہ رہے ہیں کہ مولا لے لیجیے، کہا نہیں پیسے دے کے خریدوں گا۔ اب یہ ہماری ملکیت میں آگے چھٹے امام فرماتے ہیں جو ہمارا چاہنے والا کربلا میں جائے اسے ہم نماز اور روزے کی اجازت دیتے ہیں کیونکہ یہ ہماری ملکیت ہے۔ دیکھیے جو حسین خرید کر قبر بنوائے اپنی، اور اس حسین کا ماننے والا یہ کہے کہ زمین جیسی آ رہی ہے، بھائی پتہ لگ گیا آپ کو، کاغذات نکلوا لیے کسی نے کہ بھائی اس کا مالک مر کھپ چکا ہے، 71 میں جا چکا تھا فرار کر کے بنگلہ دیش، پتہ لگ گیا انسان کو کہ کوئی نہیں ہے مالک۔ اچھا کوئی نہیں ہے تو جس مال کا کوئی مالک نہیں اس کے مالک ہمیں ساتھ لے آئیے، ہڑپ کر لیتے ہیں۔ مال حرام کے ذریعے پروردگار کی بارگاہ میں سفر عبودیت نہیں کیا جا سکتا، یہ سن لیجیے۔ اور یقیناً میں آپ لوگوں سے مخاطب نہیں ہوں، آپ حضرات فرش اعضاء پر بیٹھنے والے ہیں، آپ کی معرفت یقیناً ایسی ہے، لیکن کیونکہ یہ آواز صرف آپ کے لیے نہیں ہے، یہ آواز تمام مقامات پر دنیا کے گوشے گوشے میں جا رہی ہے، اس لیے میری یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ دیکھیے کبھی ظاہری حالات کے ذریعے متاثر مت ہو جائیے گا۔ قرآن میں خدا نے کہا ہے کہ لا يسألون الناس الحافا ويحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف۔ بعض ایسے سفید پوش لوگ ہیں کہ جو اپنی عزت، عفت اور بلند کرداری کی وجہ سے سوال نہیں کرتے لوگوں سے، جاہل سمجھتا ہے کہ ان کے پاس بڑا مال و دولت ہے، بڑی سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ توجہ کیجئے، درد کو محسوس کیجئے، سید الشہداء کہاں لے کر جانا چاہ رہے ہیں۔ سید الشہداء اگر رحمت الہی کا مظہر ہے تو غضب الہی کا بھی مظہر بھی ہے۔ آئے دنیا ہو ایک طرف تو لڑائی کو سر کروں، آئے غضب خدا کا ادھر رخ جدھر کروں، عرض کر چکا ہوں میں آپ کے سامنے۔ دیکھیے اب ذرا آئیے اس بات کی طرف کہ مسلسل ایک بات کہی جا رہی ہے، حسین نے دین کو بچایا، حسین نے دین کو بچایا۔ ذرا پوچھیے آپ کسی سے کیسے بچایا؟ کہ یزید کے لشکر میں اذان نہیں ہوتی تھی، یا دمشق میں قرآن کریم کی جگہ گیتا یا اوستا یا بائبل پڑھی جاتی تھی؟ کیا وہ نماز 5 وقت کی نہیں پڑھتے تھے؟
حسین نے اگر قربانی دی تو کس لیے؟ سورہ مائدہ میں آیت آ چکی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے نعمت بھی تمام کی، دین کو مکمل بھی کیا. یعنی عطا ایسی کی ہے دین کی صورت میں پروردگار نے کہ ہر چیز مکمل کر دی، نعمت بھی تمام کر دی، دین بھی کامل کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا. اور ہم آج راضی ہو گیا، میں خدا کہہ رہا میں راضی ہو گیا تمہارے لیے کہ تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. جب دین مکمل ہو گیا، دین کمال پر پہنچ گیا، نعمت مکمل ہو گئی، تو یہ اب حسین نے بچائی تو کون سی نئی چیز بچائی؟ بھائی ایک بھیڑ چال ہے کہ کہا جا رہا ہے حسین نے دین کو بچایا، ظلم کا مقابلہ کیا. حضور کون سے ظلم کا مقابلہ کیا؟ کون سا ظلم روکا سید الشہداء نے؟ کون سا ظلم ہو رہا تھا جو روکا؟ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ دین مکمل ہو گیا، نعمت پوری ہو گئی، پروردگار راضی ہو گیا دین اسلام کو ہمارے لیے منتخب کر کے. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ حسین نے دین کو بچایا، اس کا مطلب اس سے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ دین صرف قرآن کے ذریعے نہیں بچ سکتا، دین کے لیے دین بچانے والا بھی ہوگا. وہی حقیقت جو پروردگار عالم نے فرمائی تھی، الف لام را، حبیب الف لام را تلک آیات الکتاب. پروردگار ہم نے تمہاری کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. حبیب ہم نے تم پر کتاب نازل کی، ہم نے تم پر کتاب کی عطا کی. اور یہ کتاب کی عطا کیسی تھی؟ وکان فضل اللہ علیک عظیما. پروردگار نے فرمایا ہے حبیب تجھ پر خدا کا بہت بڑا کرم تھا جو کتاب نازل کی. یعنی اتنا بڑا کرم ہونے کے باوجود اس کتاب کو مسلسل ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے کہ جو اس کتاب کے قوانین کا دفاع کر سکے. بھائی جب خود کتاب اپنے لیے کافی نہ ہو، دیکھیے معاف کرنا بیٹا مجھے بہت وقت نہ لگ جائے اس لیے میں نے آپ کو روکا. تو دیکھیے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. پروردگار کہہ رہا ہے کہ حبیب تم پر بہت بڑا فضل تھا. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. بڑی توجہ کیجیے گا. رضیت لکم الاسلام دینا، قیامت تک کے لیے دین اسلام کو پسند کیا کس کے ذریعے؟ اسی قرآن کو بھیج کر کتاب نازل کی ہے تاکہ تو حبیب انہیں نکالے گمراہیوں سے، اندھیروں کی. لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکال کر تو نور کی طرف لائے گا اس کتاب کے ذریعے. اسلام باقی رہنا، اسلام کو قیامت تک کے لیے تمام کے تمام لوگوں کو جو گمراہی کے اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں نکل کر آنا ہے نور کی جانب. تو حبیب چلے گئے، کتاب رہ گئی. پروردگار نے کیوں ایسی بات کی کہ وہ حبیب، اس کو پتا تھا کہ وہ اس حبیب کو بلا لے گا. خود معیار دیا پروردگار نے کہ حبیب دیکھو تم اس کتاب کے ذریعے، یعنی ہدایت کے دو رکن ہیں، عطا الہی کے دو رکن ہیں، ایک کتاب ایک حبیب. ایک کتاب ہے ایک حبیب خدا ہے. ہدایت الہی کے دو رکن، عطا الہی کے دو رکن ہے. بھائی قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں نا آپ کے سامنے میں، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. حبیب لتخرج مضارع کا صیغہ ہے، لتخرج الناس تاکہ تم خارج کرتے رہو. حبیب تو چلے گئے 10 ہجری میں، یہ اب کیسے فرمائے گا خدا؟ آج جو آیت پڑھیں گے آپ تو کیا یہ پڑھیں گے کہ اللہ نے وہ کتاب نازل کی جس کے ذریعے حبیب نے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لایا وہ حبیب؟ یا آج بھی مضارع کا پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کا صیغہ پڑھیں گے؟ قرآن میں آئے لتخرج پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس مسلسل ہے. حبیب تم نکال رہے ہو تاکہ تم نکالو لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یہاں پر آنے ناصبہ تقدیم ہے لتخرج الناس تاکہ تم نکالو. جب حبیب چلے گئے تو پھر کون نکالے گا؟ اگر کتاب کافی ہوتی نکالنے کے لیے تو خدا سے پوچھیے کہ پروردگار تو نے کیوں کہا حبیب تم اس کتاب کی مدد سے نکالو گے؟ جب حبیب چلے جائیں گے تو پھر کون بچے گا؟ یہ کتاب اکیلی بچ جائے گی. اور آج کا ہر مسلمان تو چھوڑیے، کافر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ حسین نے دین کو بچایا. بھائی تو یہ ماننا پڑے گا کہ حسین کا کوئی رشتہ ہے رسالت میں آپ سے ایسا کہ جس کی مدد کے ذریعے حسین اس مقام پر ہیں کہ اگر جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو خدا نے حسین اور رسول خدا سے کہا حبیب تو نکالے گا. جب حبیب چلے جائیں گے تو حبیب کی اجازت سے حسین کا وہی منصب ہے کہ حسین اس قرآن کی مدد سے لوگوں کو اندھیروں سے نکالیں گے.
تو میں یہ کیا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حسین ابن علی نبی ہو گئے؟ نہیں، نبی نہیں ہوئے، مسئلہ کچھ اور ہے، مسئلہ ایمان کی طاقت کا ہے۔ بھائی میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ شیطان نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ وجہ بھی بتائی تھی میں نے آپ کو، دہرانا نہیں ہے۔ نفس 3 طرح کے ہیں قرآن میں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ سورہ یوسف میں ارشاد ہے، حضرت یوسف کی زبانی، کہ جناب یوسف یہ فرما رہے ہیں کہ پروردگار نے نقل کیا جناب یوسف کے جملے کو، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ نفس ہمیشہ جب تک آزاد رہے گا پروردگار کی بارگاہ میں سر تسلیم خم نہیں کرے گا۔ امارہ یعنی الف یعنی حمزہ، میم الف رے اور ہے تائے کے، نفس ہمیشہ مسلسل حکم دیتا رہتا ہے برائی کا، الا ما رحم ربی، مگر ہی جس پر خدا رحم کرے۔ اس کا مطلب نفس کا ایک درجہ یہ ہے کہ وہ امارۃ بالسوء ہوتا ہے، نفس امارہ ہوتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے۔ ایک نفس وہ ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار نے کہا کہ دیکھو فلا اقسم، میں قسم نہیں کھا رہا، یعنی مطلب ہی کہ میں قسم کیوں نہ کھاؤں، میں قسم کھاؤں گا۔ بالنفس اللوامہ، پروردگار نے قسم کھائی نفس اللوامہ کی، یعنی وہ نفس کہ جو انسان کو برائی کرنے پر ملامت کرتا ہے، یہ تو نے کیا کام کیا۔ اس کا مطلب ہے یہ نفس اس نفس سے برتر مرتبے پر ہے کہ جو نفس مسلسل برائی کا حکم دے، اس سے بہتر نفس وہ ہے کہ جو برائی پر انسان کو ٹوکے اور مذمت کرے۔ اور ایک نفس وہ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ایک نفس وہ ہے کہ جو نہ امارہ ہے نہ لوامہ ہے، نہ اس میں برائی کرنے کی صلاحیت، اس معنی میں کہ برائی کی طرف میلان موجود نہیں ہے، برائی کی طرف جھکاؤ موجود نہیں ہے، اور اس انداز سے برائی سے دور ہے کہ اس میں وہ صفت بھی نہیں ہے کہ اگر برائی کرے تو نفس لوامہ ہو، کیونکہ یہ برائی کرتا ہی نہیں تاکہ پھٹکار پڑے۔ جب نفس اس مرتبے پر آ جاتا ہے تو ایک مرتبہ خدا فرشتے کو نہیں بھیجتا، خدا خود کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے صاحب نفس مطمئنہ۔ نہیں، صاحب نفس مطمئنہ نہیں کہا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ خدا تفریق نہیں کر رہا، ڈسکریمنیشن نہیں کر رہا، امتیاز نہیں برت رہا۔ مرتبہ دیکھیے اس صاحب نفس کا، کہہ رہا میں تجھ سے بات کر رہا ہوں، میری طرف آ۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ وجوہ یومئذ ناظرہ، یہ وہ چہرے ہیں اس قیامت کے دن کہ جو کھلے ہوں گے۔ اور ان کو نعمت کیوں ملے گی؟ کس وجہ سے کھلے ہوں گے؟ کیا جنت کی طرف دیکھ رہے ہوں گے؟ کیا نہروں کی طرف دیکھ رہے ہوں گے؟ کیا دودھ کی اور شہد کی نہروں کی طرف دیکھ رہے ہوں گے؟ کیا حور و غلمان و قصور کی طرف دیکھ رہے ہوں گے؟ نہیں، پروردگار نے کہا قیامت میں ان کے چہرے کھلے ہوئے ہوں گے۔ کیوں کھلے ہوں گے؟ الی ربہا ناظرہ، یہ براہ راست اپنے پروردگار کو دیکھیں گے۔ دیکھیے یہ ہوا کیسے؟ یہ ہوا اس لیے کہ سورہ احزاب میں فرمایا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اے ایمان والو دیکھو اللہ کے رسول کے اسوہ حسنہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کئی دفعہ آپ نے آیت پڑھی، یہ 3 نفس سمجھ لیے، ان کا مرتبہ سمجھ لیا، یہ نفس یہاں تک پہنچا کیسے، اور کس کا نفس یہاں تک پہنچا؟ کسے عطا ملی ایسی کہ اس نے اماریت کو ٹھکرایا، لوامیت کو ٹھکرایا۔ نفس لوامہ کو معمولی مت سمجھیے گا، خدا قسم کھا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ نفس اس مرتبے پر ہے کہ خدا امارہ اور لوامہ کو چھوڑ کے یہ کہہ رہا ہے اے میرے بندے تجھ سے میں مخاطب ہوں، آ میری طرف، میں تجھ سے ملنے کا اتنا مشتاق ہوں کہ میں تجھے آنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ بدخلی فی عبادی بدخلی جنتی، یعنی یہ نفس دنیا میں عباد اللہ میں شامل ہو چکا ہے، تب بھی خدا کہہ رہا ہے میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ پروردگار اب یہ ذرا بتا کہ بندگی کی کون سی مصلحت رہ گئی ہے، بندگی کا کون سا مرتبہ رہ گیا ہے جہاں پر صاحب نفس مطمئنہ آئے گا؟ نہیں بتایا خدا نے۔ کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے نہیں بتایا کہ یہ خدا اور صاحب نفس مطمئنہ کے درمیان ایک راز ہے۔ بیٹا
غلطی ہو گئی تمہیں منع کر کے تم بھی لگا سکتے ہو, سب لگا دیں تم بھی لگا لو نعرہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, معاف کرنا بیٹا شاباش. نہیں بچہ گھبرا گیا کہ مولانا نے منع کر دیا تو ایک سلوات بھیجیے اس کے والدین کے لیے, ان کے اموات و مرحومین کے ایک سلوات بھیجیے آپ. میں مجھے دفعہ نہیں خیال آیا کہ امتیازی سلوک کیوں, میمنے میسرے سے نعرہ لگ رہا ہے, کل سے کیوں نہیں لگ رہا؟ دیکھیے یہ صاحب نفس مطمئنہ کس مرتبے پر ہے کہ خدا دعوت دے کر بلا رہا ہے اسے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی, لوٹ کر آ ہماری طرف. لوٹ کر انسان کا نفس وہاں جاتا ہے جو اس کا وطن ہو. یعنی یہ ماننا پڑے گا کہ یہ نفس مطمئنہ اس سے پہلے کہ اس دنیا میں آئے اس کا موطن, اس کا وطن عرش الہی تھا. تو جا کر دیکھیے کہ کن ہستیوں کو خدا نے نور کی صورت میں اپنے عرش پر پیدا کیا. یسبحون, اس کے عرش کے گرد طواف کر رہے تھے. دیکھیے توجہ کیجیے گا, میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہوا کہ جو سید الشہداء اس مرتبے پر پہنچ گئے کہ جو مرتبہ رسول اکرم کو ملا ہے ہدایت کا, رسالت کا نہیں. جو کہے کہ نبوت رسول خدا کے بعد چلی ہے وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہے. ختمی مرتبہ ہے, خاتم النبیین ہے, خاتم الانبیاء ہے, آخری پیغمبر ہے, آخری نبی ہے, قرآن آخری آسمانی کتاب ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ روح میں مماثلت آئی تو کیسے آئی؟ قرآن خدا جانتا ہے کہ کچھ بندے ایسے ہوں گے کہ جو روح میں تماثل پیدا کر سکتے ہیں ہمارے حبیب کے ساتھ. اسی لیے کہا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, دیکھو تمہارے رسول کا اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے. پروردگار یہ کریں گے کیا؟ یہ میرے رسول کی طرح نماز پڑھیں گے, یہ اس کی طرح عبادت کریں گے, یہ اس کی طرح تلاوت کریں گے, یہ اس کی طرح صدقہ خیرات کریں گے, یہ ہر کام رسول کو اس انداز سے دیکھ کے کریں گے کہ ان کا ہر عمل رسول کے اعمال کا آئینہ ہوگا. رسول نہیں ہوں گے, رسول کا آئینہ ہوں گے. اچھا کیسے فرمایا؟ کہا کہ دیکھو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا تو میری اتباع کرو. تو پھر ہوگا کیا؟ مسلمانوں کی پرابلم کیا, مشکل کیا ہے مسلمانوں کی, کٹھن مسئلہ کہ بھائی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر اللہ سے محبت کرتے ہو, ہر مسلمان ہی کہتا ہے ہمیں اللہ سے محبت ہے, اللہ سے محبت ہے. تو اللہ سے محبت کس طرح؟ رسول خدا فرمانے کہ دیکھو ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی, مجھ سے میری اتباع کرو. تو ہوگا کیا بھائی؟ آخر میں سولوشن جب دیا جائے گا تو نتیجہ اور کنکلوژن یہ نکالنا چاہیے کہ تم اللہ سے محبت کرنے لگو گے. توجہ کیجیے گا, آیت کا انداز دیکھیے, تیور اور لب و لہجہ دیکھیے آیت کا. ان کنتم تحبون اللہ, اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو. نتیجہ کیا ملے گا؟ نتیجہ یہی ملنا چاہیے. ہاں پھر تم اپنے دعوے میں سچے ہو گے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, نتیجہ بڑا عجیب و غریب ہے. ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کر رہے ہو, اگر تم اللہ کے محب ہو تو میری تبعیت کرو. یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. یعنی مسلمان جب آتا ہے اتباع رسول کے مرتبے پر تو وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت کرنی ہے, نتیجہ ملتا ہے اللہ کی محبت. تو ذات رسول گرامی کو معمولی مت سمجھیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ماننا پڑے گا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ سید الشہداء نے اسلام کو بچایا تو ماننا پڑے گا کہ سید الشہداء نے ذات رسول اکرم کی ایسی تبعیت کی ہے, ایسی تبعیت کی ہے کہ اس کی گواہی مجھ جیسا ہیچ مدان نادان انسان نہیں دے سکتا. یہ رسول خدا خود دیں گے. بھائی یہ تبعیت کی وجہ ہی تو تھی کہ جو رسول نے فرمایا, اہل سنت اور اہل تشیع فریقین کے محدثین ذکر کر گئے اس گواہی کو رسول اللہ کی کہ تبعیت حسین ابن علی اتنی شدید ہے, اتنی شدید ہے, اتنی شدید ہے کہ رسول کہہ کے چلے گئے کہ دیکھو حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. دیکھیے یہ وہ تفسیر ہے, بیٹا پورا کر لو اپنا نام. دیکھیے مجھے یہ پتا ہے ایک وجہ سے میں کبھی کبھی بولتا رہتا ہوں, اگر آگے کوئی میرا بزرگ نعرہ لگا رہا ہوتا ہے تو اشارہ کر دیتا ہوں, لیکن نوجوان بچے ہم خود بھی اسی مجمع میں بیٹھ چکے ہیں, باہر نکل کے دوست احباب جو حلقہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں مولانا نے بڑی تمہاری آج بات خراب کروا دی, نعرے ہی لگانے دیا, اور ہنسی ٹھٹا بنتا رہتا ہے بیچارے کا. تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ یہ کہیں بیچارہ مذاق کی زد میں نہ آ جائے.
تو دیکھیے عزیزان گرامی، یہ سلسلہ ہے تبعیت کا. البتہ یہ وہ تفسیر اب بھی نہیں ہے جو میں پیش کرنا چاہ رہا تھا، اس کے لیے مجھے مزید وقت درکار ہوگا، لیکن مجھے ایک نتیجہ دے کر جانا ہے آپ کو. اس بات کو یہیں تک سمجھ لیجیے کہ حسین ابن علی نے قربانی دی تو کیا دی، بچایا تو کس کو بچایا، دین کو بچایا تو کس طرح بچایا. طلب اصلاح کی امت جدی، امت کی جد کی امت میں اصلاح کرنے کے لیے نکلے تو کیا کرنا چاہا. تو دیکھیے تبعیت اتنی شدید ہے کہ رسول خدا نے فرمایا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی انہم منی وانا منہم، میں ان سے ہوں یہ مجھ سے ہے. تفسیر یہ پیش کی جا رہی ہے ٹیلی ویژن پر کہ دیکھیے عاشورے کے بعد اس کی تفسیر اس وقت سمجھ میں آئی کہ جب دین بچا رسول اللہ کا حسین کے ذریعے. یہ تفسیر صحیح نہیں ہے، ایک سچی تفسیر ہے ہاں دین کے حوالے سے، یہ بھی ایک صحیح بات ہے، لیکن رسول خدا یہ تو نہیں کہہ رہے کہ میرا دین بچائے گا. کہ نعوذ باللہ رسول خدا کو عربی نہیں آتی تھی، یا معاذ اللہ رسول خدا پر جبر تھا کسی طرح کا، بھائی یہ کہہ دیتے کہ حسین مجھ سے ہے، میرا نواسا ہے اور یہ میرا دین بچائے گا. کہا کہ میں اس سے ہوں یہ مجھ سے ہے. بھیا دین کو واسطہ نہیں لائے رسول اللہ، یعنی 61 ہجری کے عاشور سے پہلے بھی یہی تھا کہ حسین سے رسول حسین سے تھے، اور 61 ہجری کے بعد بھی ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ ماننا پڑے گا کہ مراحل خلقت کی نشاندہی فرما رہے ہیں رسول خدا. دیکھیے کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی تھا نبی. بھائی جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے تو آپ بھی تو تھے، میں بھی تو تھا. کہ ہم اور آپ نہیں تھے؟ کیا خدا کے علم میں نہیں تھے؟ جانتے تھے ہم؟ کیا جسمانی صورت میں تھے؟ بھائی میں اور آپ بھی اس وقت موجود تھے. تو یہ فضیلت کون سی ہے؟ کہا کہ دیکھو میں اس وقت بھی نبی تھا. جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے میں اس وقت بھی نبی تھا، اور رسول کی حیثیت وہاں بھی نبوت یہاں بھی نبوت. جب رسول کے مراحل حیات میں کوئی فرق نہیں ہے، جب رسول مسلسل نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، خدا یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ کسی کے باپ نہیں ہے، یہ صرف خاتم النبیین ہیں. رسول کی تمام حیثیتوں کو سلب کر رہا ہے خدا، نبوت کی حیثیت عطا فرما رہا ہے. نبی دیکھو خبردار یہ مسلمان غلطی نہ کر بیٹھے کہ تمہیں کہیں اپنا رشتہ دار سمجھ لیں. انہیں ہمیشہ نبوت کے عہدے کو مد نظر رکھ کر گفتگو کرنی ہوگی. اس وقت بھی نبی تھا، یعنی کیا مطلب؟ انہم منی وانا منہم، میں اس سے ہوں یہ مجھ سے ہے. یعنی جہاں جہاں جب جس مرحلے پر محمد مصطفیٰ کو حیات عطا ہوئی تھی، حسین کا وجود بھی محمد مصطفیٰ کو تحفے کی صورت میں ملا تھا. وہ کون ہستیاں ہیں جن کے بارے میں پروردگار سورہ غافر میں کہہ رہا ہے کہ الذین یحملون، وہ ہستیاں کہ جو پروردگار کے عرش کو سنبھالے ہوئے ہیں. بے قرآن کی آیتیں ہیں کچھ ہستیاں، کیا خدا معین نہیں کر سکتا تھا؟ خدا نے رازدارانہ اور مرموزانہ انداز میں گفتگو کیوں فرمائی؟ کون ہستیاں ہیں کہ جو عرش الہی کو سنبھالے ہوئے ہیں؟ تو ماننا پڑے گا کہ حسین ابن علی کا مرتبہ وہ ہے کہ جسے صرف رسول سمجھ سکتا ہے. ذات رسالت کی نہیں ہے، حسین ابن علی کی آئینہ رسالت ہے. یہ ایک ادبی جملہ ہے، برہان اور دلیل یہاں پر نہیں ہے. اس جملے میں برہان اور دلیل وہ آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. ایک صلوات دیجیے محمد علیہ. دیکھیے اب ایک صحابی ہے ربیعہ، کہتا میں ایک دفعہ رسول خدا کے پاس آیا. رسول خدا نے کہا کہ یا ربیعہ خدمتنی 7 سنین افلا تسألنی حاجتا. ربیعہ تم نے 7 سال میری خدمت کی ہے. دیکھیے بڑی پرلطف اور بڑی بامانہ اور موضوع سے مربوط حدیث ہے. اب یہ رسول کی بات ہے، یہی حسین بھی کہیں گے، یہی پنجتن کہیں گے، یہی 12 امام کہیں گے. رسول سے بڑھ کر کون ہے؟ سب کی ذات کا مرکز اور محور حسین رسول خدا کی ذات ہے. خدمتنی 7 سنین، ربیعہ تم نے 7 سال میری خدمت کی ہے، افلا تسألنی حاجتا، کوئی حاجت کیوں نہیں مانتے؟ اب یہ صحابی بڑا ذہین تھا، بڑا پڑھا لکھا لگتا تھا. کہا کہ یا رسول اللہ امہلنی حتی افکر، مہلت دیجیے تاکہ سوچ سکوں. دیکھیے کہہ رہا ہے کہ بھائی اتنی بڑی ہستی مانگ رہی ہے، سوچ کے آنا.
جو میں نے کل کہا تھا نا، باید کہ کمی غافل دمی غافل ازاں شاہ نہ باشید، شاید نگاہی چرد و آگاہ نہ باشید. ہمیشہ دربار میں جب جاؤ کسی کے تو لمحے بھر کے لیے بھی بادشاہ سے غافل مت رہنا. ہو سکتا ہے کہ نگاہی چرد و آگاہ نہ باشید. یہ وہی لمحہ تھا. فرمایا رسول خدا نے وَإِنَّ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ لَنَفَحَاتٍ أَلَا فَتَعَرَّضُوا لَهَا. جانتے ہیں واقعہ؟ دیکھیے اگر میں اس حدیث کو بھول جاؤں تو کوئی صاحب مجھے نیچے سے یاد دلا دے، کیونکہ آج بڑی بھرمار ہے نتائج کی اور میں بالکل دستوفہ اپنے گم کر چکا ہوں. دیکھیے ایک آدمی نے کہا کہ رسول خدا نے کہا دیکھو میرا انتقال ہونے والا ہے. اب یہ دوسری حدیث ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں چلا رہا ہوں اس حدیث کو کہ دیکھو کسی کو قصاص ہو مجھ سے، کوئی حق کسی کا میں نے مارا ہو تو لے لے. قبولیت دیکھیے، بندگی دیکھیے. جانتے ہیں معصوم ہوں لیکن ایک رسم ڈال کر جانا چاہتے ہیں. کسی نے یا رسول اللہ، ایک دفعہ آپ لشکر کو صفوں کی لشکر کی صفوں کو مرتب کر رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک تازیانہ تھا یا چھڑی تھی، اب روایت کے الفاظ میں چھڑی تھی، تو آپ نے مجھے دھکا دیا تو مجھے تکلیف ہوئی تھی. دھکا دیا مثلا ذرا سیدھا کیا، کیا پھر کہا کہ میں قصاص دینا چاہتا ہوں. رسول خدا نے ٹھیک ہے جاؤ میری وہی چھڑی لے کر آؤ. چھڑی لی، اپنا پیراہن اٹھایا، کہا جہاں میں نے دبایا تھا وہیں مار لو جیسا دل چاہے. یعنی واقعی کسی مولوی کے ذریعے اگر رسول خدا کی ذات کو سمجھے گا انسان بڑی ناکامی ہوگی. سمجھے تو علی بن ابی طالب کی محفل بلاغہ کے ذریعے سمجھے، سمجھے تو قرآن کے ذریعے سمجھے، سمجھے صحیفہ سجادیہ کے ذریعے سمجھے. سر پر امامہ اور چہرے پر داڑھی رسول سے مماثلت ظاہری ہے، باطنی اور حقیقی مماثلت صرف اور صرف محفل بلاغہ میں ملتی ہے، صرف اور صرف صحیفہ سجادیہ میں ہے، صرف اور صرف اصول کافی بہار الانوار میں ملے گی، صرف دعاؤں میں ملے گی، قرآن کریم میں ملے گی. متصل کیجیے اپنے آپ کو اس سے. جیسے رسول خدا نے پیراہن اپنا اٹھایا، رسول خدا کی پشت پر ایک مہر نبوت تھی، نبوت کا نشان تھا جو توراۃ اور انجیل میں ذکر تھا. جیسے رسول نے اپنا پیراہن اٹھایا، اس نے وہ چھڑی پھینکی اور اس مہر نبوت کو چوما اور کہا یا رسول اللہ میں نے سنا تھا کہ جو مہر نبوت کو چومے گا وہ جنت میں جائے گا، مجھے قصاص تھوڑی لینا تھا، بہانے سے آپ کی قمیض اوپر کروانی تھی. ایک اور روایت یہ ہے کہ رسول خدا مصروف تھے، ہوا سے قمیض کھلی تو اس شخص نے لپک کے فوراً مہر نبوت کا بوسہ لے لیا. کہا کہ یہ کیا رسول اللہ یہ اس وجہ سے کیا. رسول خدا نے پھر یہاں پر یہ جملہ ارشاد فرمایا الا وان فی ایام دہرکم لنفحات الا فتعرضوا لها. دیکھو تمہاری زندگی میں کبھی کبھی نسیم بہار چلتی ہے، دیکھو جان لو اپنے آپ کو اس نسیم بہار کی زد میں لے آیا کرو جب چلا کرے. دیکھیے یہ وہ نسیم ہے. اچھا نسیم بہار عمل کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے اور ایک جذبے کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے. اب یہاں پر الگ مسائل ہیں، الگ باتیں ہیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے علماء کو، بزرگان دین کو، جید علماء کو، کہ دیکھا ایک عجیب نگاہیں ہوتی ہیں پتہ نہیں. اسی لیے فرمایا رسول خدا نے کہ دیکھو اتقوا فراست المومن فانه ينظر بنور اللہ. مومن کی نگاہوں کی فراست سے بچو. تم اسے جو کچھ بتا رہے ہوتے ہو نا یہ وہ سن تو رہا ہوتا ہے لیکن نگاہوں سے جو دیکھ رہا ہوتا ہے تمہارے سامنے تمہارے منہ پر لاتا نہیں ہے، کیونکہ یہ نور الہی کے ذریعے دیکھ رہا ہوتا ہے. میں نے خود دیکھا کہ جہاں ایک کسی کو دیکھا آپ کو نظر نہیں آئے گا، سائل میں 10 سوال دراز نہیں کیا، علماء کو دیکھا کہ اس کی حاجت کو پورا کرو، اسے کوئی ضرورت ہے. دیکھیے اپنے آپ کو نسیم بہار کی زد میں لائے انسان. رسول خدا فرما رہے ہیں. اچھا حدیث کون سی تھی؟ ربیہ کی. کہا کہ یا رسول اللہ امہلنی حتی افکر، کچھ مہلت دیجیے تاکہ سوچ سکوں. بڑا مجھے واقعی بڑی عجیب حدیث لگی. بہار الانوار میں یہ حدیث ہے، عجیب حدیث ہے. کہا کہ فلما اصبحت ودخلت علیہ، جب صبح ہوئی دوسرے دن میں گیا تو رسول خدا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ حاجتک، بھائی ربیہ حاجت بتاؤ تم کیا ہے. کہا کہ یا رسول اللہ تسأل اللہ. اچھا یہاں پر سیرہ لایا مضارع کا، پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس. اس میں بھی ایک نقطہ ہے بڑا، یہ لگتا ہے بڑا آدمی سوچ بچار والا تھا. یا رسول اللہ یہ حاجت مانگے نہیں کہا، یہ حاجت مانگیے گا. اس میں اب اس پر گفتگو چھوڑ دیجیے، مجھے اس میں نہیں جانا، یقیناً یہ منہ چکاتی ہیں آپ کے کسی کام کی نہیں ہے. تسأل اللہ، یا رسول اللہ خدا سے یہ دعا مانگیے کہ
یدخلنی معک الجنہ، مجھے آپ کے ساتھ جنت میں داخل کرے. سوچ نہیں کیا. رسول خدا نے فرمایا، دعا نہیں کی اس کے لیے. پہلا سوال جو کیا یہ کہا من علمک ھذا، یہ بتا تجھے سکھایا کس نے. یعنی بڑی عجیب، ہماری جانیں قربان رسول اللہ پر. من علمک ھذا، تجھے سکھایا کس نے. کہا یا رسول اللہ فکرت فی نفسی وقلت، میں نے اپنے آپ اکیلا اپنے تئیں بیٹھ کے سوچا اور اپنے آپ سے کہا ان سألتہ مالا کان الی نفاد، اگر مال مانگوں گا تو کبھی ختم ہو سکتا ہے. وَإِن سَأَلْتُهُ عُمْرًا طَوِيلًا وَأَوْلَادًا كَانَ عَاقِبَتُهُ مِنَ الْمَوْتِ، اگر مال کثیر مانگوں اور بچے مانگوں اولاد مانگوں تو آخر میں موت آ جائے گی، بچے بھی مر جائیں گے میں بھی مر جاؤں گا. فَنَكَثَ رسول اللہ رَأْسَهُ سَاعَةً، خدا کی قسم 3-4 لائنوں میں سطروں میں یہ جو بات ہے ایک عجیب. واقعی میں کیا کروں، مثلا ایک خود سے بے خود ہو جاتا ہے آدمی ایسی حدیث پڑھتا ہے. رسول خدا نے تب بھی دعا نہیں کی. پہلے یہ کہا من علمک ھذا، تمہیں کس نے سکھایا. پھر اس نے جب بتا دیا سلسلہ یہ ہوا تو تب بھی دعا نہیں کی. فنکث رأسہ ساعة، رسول خدا نے کچھ مدت کے لیے اپنا سر جھکا کر خاموشی سے بیٹھ گئے. ایک سلوات نہیں رسول خدا کی بارگاہ میں ذرا. اب دیکھیے رسول خدا سر جھکا کر بیٹھے، کیا ہوا؟ کیا عالم غیب سے متصل ہونا چاہتے تھے اس کے ذریعے؟ کیا قضاء و قدر کے فیصلوں کو پڑھنا چاہتے تھے؟ اس شخص کی قسمت کو دیکھنا چاہتے تھے؟ کیا کرنا چاہتے تھے یہ رسول جانے. یقیناً رسول خدا توضیح مسائل کھولنے نہیں گئے ہوں گے، نہ قرآن کی آیت کھولنے گئے ہوں گے. بھائی آج کا مسلمان کہہ سکتا ہے، بھائی میں نے کسی سے کہا، نوجوان نے سوال کیا مجھ سے کچھ، میں نے کہا بھائی کیا رسول خدا اور مجتہدین میں کیا فرق ہے، ائمہ میں اور مجتہدین میں کیا فرق ہے. میں نے کہا سوال ہی معاف کیجیے گا معذرت کے ساتھ احمقانہ ہے. کہیں کوئی اشتراک ہوتا ہے تو فرق ہوتا ہے نا. بھائی علماء میں مراجع میں کوئی اشتراک ہی نہیں ہے پنجتن کے ساتھ. اشتراک نہیں ہے، تبعیت ہے. اگر تبعیت پوری ہو گئی تو اشتراک ہوگا، اور اس اشتراک کو نہ میں سمجھ سکتا ہوں نہ آپ وہی سمجھیں گے جو ہستیاں قابل تبعیت ہیں. کیا آپ امیر مومنین کے سامنے قرآن کی آیت سے استدلال کریں گے؟ کیا آپ کل امام زمانہ جب تشریف لائیں گے تو ان کے ذریعے توضیح مسائل سے ان کے سامنے پیش کریں گے دلیل کہ مولا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ مسجد نبوی میں جو غصبی مکانات ہیں ان کو کیوں گرا رہے ہیں آپ، یہ دیکھیے تو غلط ہے گرانا. کیا آپ امام زمانہ کے سامنے توضیح مسائل سے استدلال کریں گے یا قرآن کی روایت سے یا احادیث سے؟ بھائی مجتہد کا کام ہے استدلال کرنا، مراجع کا کام ہے استدلال کرنا قرآن اور حدیث سے. مرجع یہ نہیں کہتا کہ یہ حکم خدا ہے، کہتا ہے کہ یہ دلیل ہے میرے پاس حکم خدا پر، اور دونوں میں بڑا فرق ہے. یہ دلیل ہے حکم خدا پر، نہ کہ حکم خدا یہ ہے. فَنَكَثَ، دیکھیے کیا بات ہوئی ربیہ کی جی. فنکث ساعة، رسول خدا سر جھکا کر کچھ دیر کے لیے بیٹھ گئے. روایت کے الفاظ سے نکلتا ہے کہ کافی دیر تک بیٹھے رہے، اتنی دیر تک کہ کسی انسان اتنی مدت کے لیے اگر سر جھکا کر بیٹھ جائے تو قابل یادداشت اور قابل توجہ بات ہے، کیونکہ اس کے بعد ثم کا لفظ آیا ہے. نکث ساعة ثم قال، رسول خدا کافی مدت کے لیے سر جھکا کر بیٹھے، ثم کا لفظ آیا ہے. پھر اس کے کافی دیر بعد ایک وقت گزرنے کے بعد فرمایا، وقت کتنا میں معین نہیں کر پاتا، میں معین نہیں کر سکتا، لیکن وقت گزرا. ثم قال، اس کے بعد مجھ سے کہا، ربیہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے کہا اسأل، یہ دعا مانگوں گا، لیکن فاعنی بکثرت السجود، لیکن دیکھو ربیہ یہ دعا مانگوں گا لیکن سجدے کثرت کے ساتھ کر کے میری مدد کرو اس کام میں. دیکھیے فاعنی بکثرت السجود، کثرت سے سجدے کر کر کے میری مدد کرو اس کام میں. کہیں ایسا نہ ہو کہ جو میں دعا مانگوں جس سے تم اس کی بارگاہ میں اپنا عمل ایسا بھیجو کہ
کہ میری دعا اور تمہارے عمل میں بالکل مطابقت نہ ہو. یہ جو میں نے عرض کیا نا آپ سے کہ چاہے مرنے کا مقام ہو، چاہے شادی بیاہ اور خوشی کا مقام ہو، شریعت نے اخلاق نے ایک دائرہ کھینچ دیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا خوشی مت منائیے، اچھے کپڑے پہنیے، اچھے کھانے کھائیے، بالکل مسلسل. میں نہیں کہہ رہا امیر المومنین کی دسترخوان کی طرح میں نہیں کہہ رہا آپ کا دسترخوان ہو جائے. تمام کے تمام کام کیجیے. مستحب ہے کہ جب انسان کے پاس زیادہ مال آئے تو وہ اپنے گھر والوں کو بھی ذرا اور چھوٹ دے. مستحب ہے. اگر کل ہفتے میں ایک دفعہ گوشت کھاتے تھے تو اب 2 دفعہ کھائیے. کل 2 دفعہ کھاتے تھے، اب زیادہ مال آئے تو 3 دفعہ کھائیے. لیکن دیکھیے وہی مسئلہ جو قرآن نے کہا، لا تجعل یدک علی عنقک، نہ اپنے ہاتھ کو مٹھی بند کر لیجئے، ولا تبسطها کل البسط، اور نہ پورا کا پورا چھوڑ دیجئے. فتقعد ملوما محسورا، تو بڑے حسرت کے ساتھ بیٹھ جاؤ گے، خود غریب اور نادار ہو جاؤ گے، دوسروں کی مدد کیا کر پاؤ گے. لیکن ضرورت ہے اس وقت ہر شعبے میں کام کرنے کی، تعلیم کے حوالے سے، فلاحی منصوبوں کے حوالے سے. قوم کو اس وقت، پاکستانی قوم کو کلمہ گو رسول کے جو رہتے ہیں انہیں اٹھانے کی ضرورت ہے. تعلیم کے حوالے سے شادی بیاہ کے مسائل ہیں، اتنے کثیر مسائل ہیں کہ میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا. ہمیں وہ چیز برداشت کرنی ہوگی، تحمل کرنا ہوگا. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے جو کنویں کھود کر اور کھجوروں کے باغات لگا کر 1000 غلام آزاد کیے ہیں اور اتنی خیرات کی ہے کہ اگر بچا کر رکھتا تو بنی ہاشم کی 7 نسلیں بیٹھ کر کھاتی. وہ شخص کہ جو اگر اپنا مال بچا کر رکھتا تو بنی ہاشم کی 7 نسلیں بیٹھ کر کھاتی. اس کے فقر و غربت کا یہ عالم ہے کہ لقد رفعت مدرتی ھذا فاستحییت من راقعها، میں نے اپنا جبہ جب درزی کو دیا تو دوبارہ پیون لگا دو تو مجھے شرم آ رہی تھی درزی سے کہ مولا اب کہاں پیون لگاؤں، کہاں پیون لگاؤں. یقیناً سب سے پہلے میں اپنے آپ کو کہوں، قدموں کی خاک بھی نہیں ہے مولا کائنات کے غلاموں کی، لیکن معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے غافل بھی نہیں رہا جا سکتا. یہ مجلس اس لیے نہیں ہے کہ بابا سلوات نعرے حیدری لگی، کیا نقطہ لگایا، کیا تفسیر، کیا آیت، کیا حدیث، مولانا بھی خوش، آپ بھی خوش، اپنے گھروں میں چلے گئے. نہیں، زندگی کے خطوط معین کرنے ہیں یہاں سے. جب تک دل کے تار مولا حسین کے دل کے تاروں سے نہ ملے، یہ عبادتیں، یہ صدقہ اور خیرات، یہ نیک عمل، یہ حج، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ علم، یہ تابوت، یہ ذوالجناح، جب تک ہمیں نہ لے جا سکیں در حسین پر. در حسین پر جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ یاد منائیں زبانی، یعنی تمام کے تمام روحی تاثرات جب تک حسین ابن علی سے متصل نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبادتیں ناقص ہیں. جب انسان کو عطا ہوتی ہے پروردگار کی جانب سے تو عطا کے 2 طریقے ہیں. میں نے عرض کیا کہ کس انداز سے اور کیا عطا ہوتی ہے اور لوگ کیسا سمجھتے ہیں. کسی نے لکھا تفسیر میں پڑھ رہا تھا کہیں پہ کہ ایک دفعہ حسین ابن علی آئے اور 10-15 منٹ حضور اوپر ہو جائیں گے، مجھے بہت معذرت کے ساتھ میں آپ سے جواب دے رہا ہوں. سورہ تغابن میں ارشاد فرمایا خدا نے، انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، تمہارا مال، تمہارا جو مال و اسباب ہے دنیاوی اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، خدا کی بارگاہ میں اجر عظیم. کسی صاحب نے لکھا کہ ایک دفعہ رسول خدا ممبر پر تشریف فرما تھے، حسین ابن علی کھیلتے ہوئے آئے، رسول خدا ممبر چھوڑ کر دوڑ کر بھاگے اور حسین ابن علی کو اٹھایا اور کہا کہ صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، یقیناً تمہارا مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہے، باعث امتحان ہے، اور پھر واللہ عندہ اجر عظیم. دیکھیے بڑی توجہ کیجیے گا، بڑی حساس منزل ہے. مجھے نہیں پتا میں منتقل کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، لیکن آپ جس توجہ سن رہے ہیں امید یہی ہے انشاءاللہ ہو جائے گا کہ یہ مذمت کر رہی ہے ان لوگوں کی کہ جو اجر عظیم کو چھوڑ کر اپنے مال اور اولاد میں گم ہو جائیں. مجھے نہیں سمجھتا مفسر نے کس علمی مرتبے پہ جا کر ایسی بات عجیب لکھی کہ رسول ممبر چھوڑ کر چلے جائیں حسین کو اٹھانے کے لیے اور یہ کہیں کہ واللہ عندہ اجر عظیم، اجر عظیم خدا کے پاس ہے. دیکھو میں ممبر پر تھا، یعنی گویا لسان حال یہ میں ممبر پر تھا، دوڑ کر ایک دفعہ میرا بیٹا میرا نواسا آیا، میں ممبر چھوڑ کر خطبہ چھوڑ کر درس تدریس اپنی تقریر چھوڑ کر مسلمانوں کو کار ہدایت چھوڑ کر حسین کو اٹھایا. یقیناً یہ کام ہوا ہے اور یہ سید الشہداء اور رسول خدا نے آیت پڑھی ہوگی، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر اس آیت کو اس معنوں میں لیا جائے کہ جس معنوں میں پروردگار عالم مذمت کر رہا ہے، یقیناً حسین ابن علی باعث امتحان رسول اللہ ہیں،
لیکن کیا اس انداز سے کہ جس طرح سے ہماری آپ کی اولادیں ہمارے لیے باعث امتحان ہیں؟ بڑی توجہ کیجیے گا، بڑی توجہ کیجیے گا. دیکھیے مفسر جب قلم اٹھائے تو اسے ذرا غور سے قرآن پڑھ کر تفسیر لکھنی چاہیے. بھائی دیکھیے کون ابراہیم، کون وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. پروردگار کہہ رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل نے خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھائی. کون ابراہیم؟ قرآن کے مطابق بالا ترین پیغمبر حضرت ابراہیم ہے. کیوں؟ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. ہم نے ابراہیم کو ملکوت آسمان اور زمین کے ملکوت دکھائے، آسمان اور زمین کے تمام غیبی نکات اور پہلو بتا دیے، اور صرف ابراہیم کے صبر کی تعریف کی. صبر ایوب کا ذکر ہے، لیکن جب صبر ایوب اور صبر یونس اور باقی انبیاء کے صبر کا ذکر ہے تو یہ کہا کہ دیکھو وہ صبر کرتے تھے، لفظ صبر آیا. لیکن جب ابراہیم اور اسماعیل کی بات کی تو صبر سے آگے کا ایک مرتبہ بتایا. ان ابراہیم لأوّاہ حلیم. ابراہیم صبر کے اس مرتبے پر تھے کہ جہاں پر حلم آ جاتا ہے. اب مجھے نفسیات کے اس پہلو سے بحث نہیں کرنی کہ صبر کے بعد کا مرتبہ ہے حلم. فبشرناہ بغلام حلیم. ہم نے ابراہیم کو ایک حلیم بچے کی بشارت دی. پورے قرآن میں کہیں کسی پیغمبر کو حلیم نہیں کہا اس باپ بیٹے کے علاوہ. ابراہیم اور اسماعیل کے علاوہ کسی کو حلیم نہیں کہا. کون ابراہیم؟ وہ ابراہیم کہ جو یہ کہہ رہا ہے جس کے بارے میں پروردگار ہم نے ابراہیم کو زمین کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. سماوات جمع آئی ہے، سما نہیں ہے، ایک آسمان نہیں، تمام کے تمام آسمانوں کے غیبی پہلو دکھا دیے، زمین کے تمام غیبی پہلو دکھا دیے. کون سا غیبی پہلو؟ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء. سورہ یاسین کی آخری آیت. پاک ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں زمین اور آسمان کی تمام غیبی طاقتیں ہیں. بھائی ابراہیم جب ابراہیم اور اسماعیل لے کر چلے فلما بلغ معہ السعی. پچھلے سال میں یہ بات پیش کر چکا ہوں، اس میں مجھے ایک دوسرے اینگل سے بات کرنی ہے. دیکھیے جب چلے لے کر تو کیا کہا؟ فلما بلغ معہ السعی. جب اسماعیل بڑے ہو گئے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل. حمد اس خدا کی کہ جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل جیسا بیٹا عطا کیا. خدا کہہ رہا ہے فبشرناہ بغلام حلیم. ابراہیم ہم نے تمہیں ایک بڑا صبور بردبار، اس میں پیشنس اپنے اعلیٰ حد پر ہے. 13 سال کا بچہ ہے، کیا کہا؟ یا بنیا، اے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک. خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. بچے نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر. اے بابا جان جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کیجیے. اسماعیل کا مرتبہ یہ ہے کہ ہیں 13 سال کے. یہ نہیں کہا کہ بابا جان آپ خواب میں جو دیکھ رہے ہیں ذبح کرتے مجھے ذبح کر دیجیے. کہا جو حکم دیا جا رہا ہے کر دیجیے. یعنی یہ بچہ جانتا ہے کہ میرا باپ نبوت کی کس منزل پر ہے. اس منزل پر ہے کہ جہاں خواب میں میرے باپ کو خواب نہیں دکھایا جا رہا، یہ حکم الہی ہے. دیکھیے وقت 5-6 منٹ رہ گئے میرے پاس، لیکن ابھی بہت نتائج باقی ہیں اور 11 بج جائیں گے تو بہت شرمندہ ہوں میں. تو دیکھیے یہ وہ بچہ ہے کہ جسے کہا حلیم. اس کے والد گرامی کو کہا حلیم، اسے کہا حلیم. اور پھر اس مرتبے پر ہے کہ جب ابراہیم اس بچے کو جو بڑھاپے میں عطا ہوا، حلیم بھی تھا، بشارت دی خدا نے. خدا اچھی چیز کی بشارت دے گا اپنے پیغمبر کو، ابراہیم جیسے پیغمبر کو جو بالا ترین پیغمبر قرآن میں. اور کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین. اب میں توجہ تمام کر رہا ہوں پروردگار کی جانب. یہ وہی ابراہیم ہے کہ جس نے کہا تھا ان صلاتی و نسکی و محیای للہ رب العالمین. میری نماز، میرا روزہ، میری زندگی پوری کی پوری خدا کے لیے ہے. ابراہیم تم تو پورے خدا کے لیے ہو. یہ اسماعیل جب عطا ہو رہا ہے تو اس سے پہلے کیوں کہا سورہ والصافات میں اب میں اپنے پروردگار کی جانب توجہ کر رہا ہوں. یعنی اسماعیل وہ آتا ہے ابراہیم کو کہ جس کے لیے ابراہیم کو ایک نئی توجہ کرنی پڑے گی. عالم ملکوت غیب و سماوات دیکھ چکے ہیں، زمین اور آسمان کے غیب و غیوب دیکھ چکے ہیں، ہمیشہ شروع سے بچپنے سے موحد ہیں، آتش نمرود میں ڈالے جا چکے ہیں. جب جبرائیل آئے، جبرائیل نے خدا سے کہا پروردگار ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. کہا جا کے پوچھ لے کیا ہو رہا ہے. کہا پروردگار اجازت ہے جاؤ. آیا جناب جبرائیل آئے، کہا کہ الک حاجتم، کہا کہ اما الیک فلا.
تجھ سے نہیں ہے. کہا کہ پروردگار سے ہے تو پیغام پہنچا دوں. کہا کہ علمہ بحالی اعظم من مقالی، اس کا دیکھنا مجھے اس حالت میں اس سے کہیں بہتر ہے کہ میں اس سے گفتگو کروں. وہ دیکھ رہا ہے، مالک کل ہے. بھائی ابراہیم کا درجہ توحید ہے، میرا آپ کا نہیں ہے. کل کوئی صاحب کہ میں دعا نہیں کروں گا، ابراہیم کی سنت پہ چلوں گا، یہ سب مزاق کھٹول مت کیجیے. ابراہیم نہ میرے لیے ہے نہ آپ کے لیے، ابراہیم کی سنت پہ، بلکہ ابراہیم کو کسی کی سنت پہ چڑھایا گیا. یہ ابراہیم ہے، اس موقع پر آئے. یعنی اسماعیل کوئی معمولی بچہ نہیں تھا، عالم غیب دیکھ چکے ہیں. پروردگار نے موقنین میں سے کہا بل یکون من الموقنین. یہ واو بڑا تنگ کرتی ہے مفسر کو جب پڑھتا ہے تو. کیا کہ ہم نے ابراہیم کو ملکوت زمین و آسمان دکھائے اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. یہ اور سے پہلے کی داستان کہاں گئی؟ بھائی میں نے آپ کو فلاں چیز دی، فلاں چیز دی اور یہ بھی دیا. یہ اور سے پہلے کی داستان ہے ہی نہیں قرآن میں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ خدا نے بنی نوع انسان کو اس قابل نہیں سمجھا کہ جب غیبی چیزیں دکھائیں تو ابراہیم پر حالات کیا طاری ہوئے. خدا نے ایک چیز بتا دی، تم سمجھ لو، یقین کرنے والوں میں سے ہو گئے. اب یہ اس اسماعیل کو لے کر جب گئے، فلما اسلم وتلہ للجبین، ابراہیم کے دل میں نہ کوئی شک و شبہ آیا، نہ اسماعیل کے دل میں شک و شبہ آیا. جس دل میں محض سے سر تسلیم خم کر دیا. فنادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ہم نے پکارا ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر دیا. تو جو فخر محمد مصطفیٰ ہو وہ اپنے بیٹے کو آسانی سے قربان کر دے، لیکن یہ محمد مصطفیٰ حسین کو دیکھ کر ممبر سے اترے تو مفسر یہ کہے کہ حسین کو دیکھ کر ایک دفعہ محمد مصطفیٰ نواسے کی محبت میں بہ گئے. وہ قتل کرنے کے لیے تیار، یہ ٹہلتے ہوئے دیکھنے میں تیار نہیں. تو سمجھنا پڑے گا کہ یہ فتنہ تو ہے، یہ موجب باعث امتحان تو ہے، لیکن وہ امتحان نہیں ہے جو مفسرین سمجھتے ہیں. ذرا توجہ کریں، مفسرین جو یہ کہتے ہیں کہ حسین ابن علی کی محبت میں بہ گئے اور ایک دفعہ نیچے آ گئے اور کہا کہ دیکھو ذکر خدا تھا، یہ سب تمام کام تھے ممبر میں بیٹھ کے. ایک دفعہ بچے کو دیکھا، میں گھبرا کر نیچے اتر آیا. یقیناً انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ وہ امتحان نہیں ہے جو مفسر سمجھا ہے، یہ وہ امتحان ہے کیونکہ ذات ختمی مرتبت ابراہیم اور اسماعیل سے کہیں آگے کی ہے. رسول خدا یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ ممبر سے اترنے کے واقعے کی جانب کسی اور چیز کی جانب اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو حسین کا جو گلا کٹے گا تو وہ حسین کا امتحان نہیں ہے، وہ میرا امتحان ہے. دیکھیے توجہ کیجیے گا. جناب سید نے پوچھا بابا جان کیا مسئلہ ہے؟ مختصر کر کے کہا تمہارا بیٹا اس انداز سے شہید کیا جائے گا. مسائل نہیں پڑھ لو، توجہ سنیے گا. کہا کہ بابا اس انداز سے دعا کیجیے پروردگار سے واقعہ نہ ہو، آپ تو مستجاب الدعوہ ہے. کہا میں نے کرنا چاہا تھا، یہ ہے امتحان. رسول اللہ چاہتے ہیں کہ دعا کر لیں اور پروردگار نے بھی اجازت دی ہے، واقعہ کربلا نہ ہوگا. لیکن کہا پروردگار نے مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے، جو ہم نے فضیلت حسین کے لیے رکھی ہے وہ اسی شہادت کے نتیجے میں ہے. توجہ کیجیے. تو میں نے اب یہ زبان حال رسول اللہ ہے. دیکھیے حسین کے مرتبے کو سمجھیے. نانا نے جس کام پر دستخط کیے ہیں نواسے نے نبھایا ہے. خدا سے رسول خدا نے کہا کہ پروردگار ٹھیک ہے حسین شہادت کے لیے تیار ہے. تو کیا پوچھا تھا حسین سے؟ پوچھنے کی ضرورت تھی یا نہیں تھی مجھے اس سے بحث نہیں ہے. رسول جانتے ہیں کہ اتنا زیادہ رابطہ شدید ہے کہ اگر ابراہیم حلیم ہو سکتے ہیں اور انہیں حلیم بیٹا ملے گا تو میں ابراہیم سے کہیں آگے ہوں. میری نسل جس سے چلنی ہے اس میں مکمل مطابقت ہے. جو حکم مجھے خدا دے گا یہ حسین اسماعیل سے بڑا ہے. یہ بھی کہے گا نانا جان جو حکم دیا گیا ہے سر تسلیم خم کر دیجئے، میں پورا کرنے کے لیے تیار ہوں. قارون کے بارے میں دیکھیے کیا ہے. قارون قوم موسیٰ میں سے تھا، بغاوت کی، طغیان کیا.
وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ، ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے کہ جس کی کنجیاں، جس کے صندوق، مفسرین نے جو بھی لکھا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس کی کنجیاں، جس کے صندوق طاقتور لوگوں سے اٹھائے نہیں اٹھتے تھے. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، طاقتور لوگ اس کی کنجیاں، صندوق سے خزانوں کے نہیں اٹھا سکتے تھے. یہ حال تھا قارون کا. اور جب وہ نکلتا تھا تو قال، اس کی قوم نے کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، دیکھو اتراؤ مت اپنی دولت پر، خدا اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا. ولا تنسى نصیبک من الدنیا، اور دنیا سے اپنے نصیب کو بھولو مت. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو خدا نے مال دیا اس کے ذریعے آخرت کماؤ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آج یہ تصور رکھتا ہے کہ ہم زکوٰۃ اور خمس دے دیتے ہیں اس کے بعد ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، آیت بڑے وسیع انداز میں گفتگو کر رہی ہے، کہہ رہی ہے دیکھو تمام کے تمام اموال کے ذریعے وہ کام کرو جس کے ذریعے آخرت کما سکو. واجب خمس دینا ہے، میں انکار نہیں کر رہا، خمس واجب دینا ہے، آپ نے واجب عطا کر دیا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہ خدا پر واجب ہیں، لیکن جب آپ آگے بڑھ کر کچھ ایسا مال انفاق کریں گے جو آپ پر واجب نہیں ہے تو خدا بھی کچھ ایسے کام آپ پر کرے گا جو اس کا لطف ہوگا، واجب اس پر بھی نہیں ہوگا. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دیکھو دنیا میں جو تمہارا نصیب ہے اس کو بھولو مت. احسن کما احسن اللہ الیک، یہ نہیں کہا کہ خمس اور زکات دو، کہا نیکی کرو اسی طرح سے جس طرح خدا نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے. تو اس نے کیا کہا قال اوتیتہ علی علم عندی، میں نے سبھی اپنے علم کی بدولت حاصل کیا ہے. اگر آج کوئی آدمی متمول ہے، کوئی مالدار ہے اور اس سے کہا جائے کہ غریبوں کی فقراء کی مدد کرو خمس کے علاوہ اس سے بڑھ کر مدد کرو، اور وہ یہ کہے گا صاحب راتوں کو پڑھائے میں نے زحمت کی ہے، انجینئر بناؤ ڈاکٹر بناؤ، میں ایسے اپنا پیسہ نہیں دے سکتا کسی کو، تو یہ وہی قارون کی فکر ہے. اوتیتہ علی علم عندی، یہ مجھے اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے. اب جب قارون نے یہ کہا کہ یہ مجھے اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے، ایک دفعہ جلال الہی کو جلال آیا. اولم یعلم ان اللہ، کیا یہ نہیں جانتا کہ خدا نے اس سے زیادہ اہلکا، خدا نے ہلاک کر دیا ہے اس کو. من قبل ہی من القرون من ہوا اشد منہ قوتا واکثر جمعا، کیا یہ قارون نہیں جانتا کہ خدا نے اس سے پہلے اتنی زیادہ نسلوں کو برباد کر دیا ہے کہ جن کے پاس مال بھی قارون سے زیادہ تھا، جن کے خاندان کی کثرت بھی اس سے زیادہ تھی. دیکھیے نسلوں کو بچانا ہے تو بنی نوع انسان کے ساتھ نیکی کر کے بچائیے. بنی نوع انسان کے ساتھ نیکی کر کے بچائیے. جناب سیدہ کی اولاد کو جب تحقیق کیا جا رہا تھا، یہ سیدہ کی اولاد بنی نوع انسان کے لیے تحقیق ہو رہی تھی، سیدہ نے رضایت دے دی. لوگ سمجھتے تھے کہ سادات نہیں بچیں گے، لیکن کیونکہ خدا کے لیے کاٹا جا رہا تھا انہیں، آج بھی ہر مقام پر سادات کی کثیر تعداد موجود ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، دیکھیے تو یہ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منهم قوة واکثر جمعا، ان کی تعداد بھی قارون سے زیادہ تھی، ان کے پاس مال بھی قارون سے زیادہ تھا. کیا قارون نہیں یہ نہیں پتا اس کو کہ ہم اس سے زیادہ ہلاک کر چکے ہیں. فخرج، ایک دن قارون ایک دن نکلا علی قومہ فی زینتہ، اپنے تمام تزک و احتشام کے ساتھ. اب آج کی زبان میں بات کریں، بہترین گاڑی، بہترین اسکارٹ، صاحب اسکارٹ پیچھے آگے چل رہا ہے، کس انداز سے نکلا ہوگا نہ جانے. تو پھر وقال الذین یریدون الحیات الدنیا، وہ لوگ کہ جو صرف اور صرف حیات دنیاوی کو پسند کرتے تھے، انہوں نے کہا یا لیتا لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی وہ مل جائے جو قارون کو ملا ہے. انہ لذو حظ عظیم، قارون کے پاس کتنا زیادہ مال ہے، کاش ہمیں بھی مل جائے. وقال الذین اوتوا العلم، جیسے ہی انہوں نے یہ سنا تو وہ لوگ کہ جنہیں علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے ویلکم، اے بائے ہو تم پر، تف ہو. ثواب خدا بہتر ہے اس سے، اس مال دنیا سے ثواب خدا بہتر ہے، نیک عمل بہتر ہے. دیکھو ڈائریکشن کو سمجھیے، جہت کو سمجھیے کہ جو امیر المومنین کو مال دیا، علم دیا گیا اور مال کے ذریعے ہمیشہ انفاق کرتے رہے، نیک کام کرتے رہے. دیکھیے مال کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسروں کو لٹاتے رہیے، میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں پر ضرورت ہے اور آپ میں توانائی اور طاقت ہے ادا کیجیے اس چیز کو.
آگے بڑھ کر کام کیجئے، یقین کیجئے کہ نکتہ یہی ہے، ما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، جو چیز بھی تم خدا کی راہ میں دیتے ہو خدا فوراً اس کے جاگزین کر دیتا ہے. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، جو خیر بھی تم خدا کی راہ میں دے رہے ہو خدا پوری کی پوری تمہیں لوٹائے گا. یعنی تم خدا کی جانب عطائیں بھیجو خدا کچھ نازل کرے گا. یہی تو وجہ تھی جناب سیدہ نے کہا من اصعد الی اللہ اخلص عباداتہ انزل اللہ الیہ افضل تحیاتہ، جو خدا کی جانب اپنی بہترین مخلصانہ عبادتیں بھیجے گا خدا اس کی جانب اپنے بہترین تحائف نازل کرے گا. بھائی تو دیکھیے اب وہ بات آ گئی ہے تو کہنے دیجیے خدا کی جانب علی بن ابی طالب نے کیا بھیجا؟ اپنی جان بیچی. علی کی جان کی قیمت کیا تھی؟ انفسنا وانفسکم، روح علی کی ہے لیکن جان کی مقدار مساوات رکھتی ہے رسول کی روح سے. علی نے خدا کو رسول کی جان دی اپنی شہادت کے ذریعے. تو خدا فرما رہا ہے یوفا الیکم، جو چیز تم خدا کی بارگاہ میں عطا کر رہے ہو وہی پوری پوری ملے گی. تو اب گزشتہ تقریر کا معنی سمجھ میں آیا کہ کیوں علی کو بہشت کا ذکر نہیں کیا؟ کہا کہ تمہیں رسول خدا کی معیت ملے گی. علی نے اپنی جان دی، علی کی جان رسول خدا کی جان کے برابر. تو اب خدا کے پاس سوائے رسول خدا کی جان اور نفس کے کچھ بچا ہی نہیں جو علی نے قیامت کو پورا پورا دے. بڑی توجہ کیجیے، بہت سی باتیں حس کرتے ہیں، مجھے آگے بڑھنے دیجیے. دیکھیے وہ عبادت کے ذریعے انسان عطا بھیجتا ہے تو عطا نازل ہوتی ہے، عطا بھیجتا ہے تو عطا نازل ہوتی ہے. اچھا نماز روزہ عجیب مرحلہ ہے، سورہ جمعہ آپ سب پڑھتے ہیں. مجھے یہ بتانا ہے کہ وہ خدا کہ جو عطاؤں کی بارش کر رہا ہے وہ اپنے بندوں کو کس طرح دیکھتا ہے. یا ایھا الذین اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو، جب جمعے کی نماز کے لیے پکارا جائے، اب یہ شرعی مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں کہ جمعے کی نماز پڑھنا واجب ہے، حرام ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. کوئی صاحب مجھ سے پوچھے نیچے اتر کے تو مجھے بالکل اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، بہت میں بڑے بے ادبی کے ساتھ گزر جاتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں. مجھے کوئی سوال کا جواب نہ اس وقت سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے نہ کچھ ذہن اس وقت کام کر رہا ہوتا ہے. کوئی صاحب مجھ سے پوچھے شرعی مسئلہ میں بالکل نہیں جانتا. تو دیکھیے جب نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے تو دوڑ کر آؤ. اچھا اے حبیب اذا رأوا تجارتا او لہوا انفضوا الیہا وترکوک قائما. حبیب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تمہارے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں مسجد نبوی میں. یہ 1400 سال بعد پیدا ہونے والے مسلمان کی بات نہیں کر رہا قرآن، حبیب خدا کے پیچھے نماز جماعت میں شامل ہونے والوں کی بات کر رہا ہے. حبیب اذا رأوا تجارتا او لہوا انفضوا الیہا وترکوک قائما. ایک ایک لفظ پر غور کیجیے گا، بڑی تفصیل سے میں اس کا بس ترجمہ بتاؤں گا. حبیب جب یہ لوگ، یہ نہیں بتایا کہ کہاں ہیں یہ لوگ، لیکن یہ ضرور کا اذا رأوا تجارتا او لہوا، یہ لوگ جب کوئی تجارت بیوپار دیکھتے ہیں یا کھیل تماشا دیکھتے ہیں، یعنی اگر قرآن کہہ دیتا لہو کافی تھا، تجارت کہہ دیتا کافی تھا. خدا نے اس انداز سے ان لوگوں کی تصویر دکھلائی کہ رہتی دنیا تک کے لیے قائم رہے. حبیب اذا رأوا تجارتا او لہوا، حبیب یہ لوگ جب تجارت کو دیکھتے ہیں یا کھیل تماشے کو دیکھتے ہیں، انفضوا الیہا وترکوک قائما، خدا کہہ دیتا ذهبوا الیہا، چلے جاتے ہیں اس طرف، کافی تھا. مسلمان شاید آنسو پوچھ جاتے. خدا نے ایسا لفظ استعمال کیا ذلت آمیز ان لوگوں کے لیے، انفضوا الیہا. انفضوا کا لفظ کہا جاتا ہے چھٹ کر جاتے، اچھل کر، لپک کر. اور خدا یہ کہہ دیتا تو کافی تھا، پھر آگے نے مزید دلیل کیا وہ ترکوک کا قائمہ، حبیب تجھے کھڑا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. دیکھیے الصلاۃ معراج المومن، ان الصلاۃ تنہی عن سورہ عنکبوت، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز بری باتوں اور بے حیائی سے روکتی ہے. کون سی نماز؟ وہ نماز جس میں رسول خدا کو تنہا چھوڑ کر آ جاؤ. قرآن کی آیت ہے حبیب اذا رأوا تجارتا او لہوا
انفضوا الیہا وترکوک قائما. حبیب جب یہ تجھے دیکھتے ہیں نا، جب یہ لہو لعب کھیل تماشے کو دیکھتے ہیں، کسی کھیل کو دیکھتے ہیں، کسی لہو لعب کو دیکھتے ہیں، کسی تجارت کو دیکھتے ہیں، ترکوک قائما. اب سمجھ میں آ گیا قرآن نے پہلے نہیں بتایا کہ حبیب کس حالت میں ہے، اب آگے چل کے بتا دیا کس حالت میں ہے. ترکوک قائما، تجھے کھڑا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور آرام سے نہیں جاتے. انفضوا الیہا، لپک کے جاتے ہیں. بھائی آج مسلمانوں کا بچہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اگر مسجد میں خطبہ دے رہا ہوگا امام کسی بھی فرقے کا، نماز پڑھ رہا ہو کسی بھی فرقے کا، بچہ صفوں کو چیر کر لپک کے نہیں جائے گا کھیل تماشے کے لیے. آج کا مسلمان بھی اگر کوئی بچہ اپنے باپ کے ساتھ جائے اور بچہ اپنے باپ سے کہے ابو مجھے جلدی جانا ہے، جانے دیجیے کرکٹ میچ شروع ہونے والا، باپ کہے گا شرم کرو مولانا صاحب کھڑے ہوئے. یعنی اس وقت کے مسلمان کیسے تھے کہ جو اس 2 رکعت کے مولوی سے بھی کم سمجھتے تھے رسول کو. اب دیکھیے شان رسالت ان کی نگاہوں میں کیا ہوگی، وہ کیا سمجھتے ہوں گے جن کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے انفضوا الیہا وترکوک قائما، تجھے تنہا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اچھا سنیے، یہ میدان جنگ کی بات نہیں ہو رہی، یہ نماز کی بات ہو رہی ہے. نہ دشمن کا دھڑکا ہے، نہ تیر آ رہے ہیں، نہ تلواریں چل رہی ہیں، یہ تو نماز ہے. اللہ کو رکوع کرو سجدہ کرو، جب کہہ رہے لپک کے گئے ادھر. انفضوا الیہا وترکوک قائما، تجھے تنہا چھوڑ دیا. قل ما عند اللہ ہے. اب یہ لوگ ایسے بے وقت ہیں خدا کی نگاہ میں کہ خدا نے ان کے اجر کا ذکر نہیں کیا، انہیں جو سزا ملے گی ذکر نہیں کیا. خدا نے کہا قل ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارہ. دیکھو ان سے کہہ دو کہ یہ جس کی طرف لپک کے گئے نا، تجارت اور بیوپار اور لہو لعب اس سے کہیں بہتر ہے جو خدا کے پاس ہے. واللہ خیر الرازقین، خدا بہترین رزق دینے والا ہے. اس سے سمجھ میں آتا ہے نہ یہ خدا کی رازقیت پر یقین رکھتے تھے، نہ یہ خدا کے ثواب پر یقین رکھتے تھے، نہ یہ اجر الہی پر یقین رکھتے تھے، نہ یہ حساب کتاب پر یقین رکھتے تھے. مجھے اس سے کوئی کام نہیں ہے. یہ تھے ایسے مسلمان، تھے کچھ اس طرح کے لوگ، لیکن وہاں ایسے بھی تھے کہ جو رسول کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، مسجدوں میں نمازیں پڑھتے تھے، عبادتیں کرتے تھے. ایسے ہیں لوگ، اصحاب تھے ایسے، صحابیات تھی ایسی بڑی عبادت گزار. لیکن ایک چھوٹا سا گروہ، ایک قلیل تعداد ضرور تھی ایسی کہ جو یہ کام کرتا تھا. تو دیکھیے انسان بچائے کہ پروردگار عالم جو بتا رہا ہے وہ اس لیے بتا رہا ہے کہ دیکھو ان لوگوں میں شامل مت ہو جانا. تو بھائی کچھ لوگ ایسے تھے. اب چلیے ذرا سورہ نور میں گفتگو کا لب و لہجہ دیکھیے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. بھائی گھر مٹی پتھر بے جان سے مل کے بنتا ہے. یہاں یہ انسان ایسے اگرچہ رسول کے پیچھے کھڑے ہوں لیکن خدا کی نظر میں اتنے بے وقت ہیں کہ خدا ان کے لیے یہ کہے کہ یہ تجھے چھوڑ کر لپک جاتے ہیں کھیل کی طرف. ان سے کہہ دو کہ ذرا ایمان رکھو عطائے اخروی پر. یہ عطائے اخروی پر ایمان نہیں رکھتے. یہ گوشت پوش کے انسان ہیں، یہ کلمہ پڑھ چکے ہیں، یہ نماز دیکھ چکے ہیں رسول کی، یہ قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھ چکے ہیں، یہ کرامتیں معجزات دیکھ چکے ہیں گوشت پوش کے. لیکن ان کی حالت ایسی ہے کہ خدا ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو قل ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین. لیکن کچھ انسان ایسے ہیں کہ یہ فرما رہا ہے خدا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. کچھ گھر ایسے ہیں ان گھروں میں خدا نے اجازت دی ہے. یہ گھر کیسے ہیں؟ یہ مٹی پتھر خاک پانی کے بنے ہوئے بے جان گھر اتنے عظیم ہیں کہ خدا یہاں انسانوں کی بات نہیں کر رہا ہے اس گھر میں رہنے والے، اس گھر کے مٹی اور پتھر کی بات کر رہا ہے، اس گھر میں لگنے والے اینٹوں اور ستونوں کی بات کر رہا ہے کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. ان گھروں میں خدا نے خود اجازت دی ہے. رک جائیے بھائی، پروردگار عالم نے کس چیز کی اجازت دی ہے؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. اجازت دی ہے کہ ذکر خدا ہوتا رہے ان گھروں میں. تو پروردگار ہم سب تو ذکر کر رہے ہیں تیرا، یعنی یہاں پر جو عنایت الہی ہے وہ الگ انداز کی ہے. ذکر براہ راست زیر نگاہ الہی ہے. پروردگار کی عطا اس گھر پر ایسی ہے کہ یہ جو ذکر ہو رہا ہے براہ راست پروردگار کی عنایت سے ہو رہا ہے. وہی عنایت جو نوح کے بارے میں تھی، اے نوح فاصنع الفلک بأعیننا، ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. ان گھروں میں خدا نے اجازت دی ہے کہ یہ گھر مسلسل بلند ہوتے رہے.
مسلسل بلند ہوتے رہے. بھائی کسی نے کبھی تاریخ اسلام میں آیا کہ قرآن کے نزول کے وقت کوئی گھر ہواؤں میں اڑتا ہوا جا رہا ہو؟ نہیں ملا. تو یہ کون سا رفت ہے، یہ کون سا درجہ ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ کہ یہ گھر ہے تو اسی مدینے کی مٹی سے بنے ہوئے ہے، اسی خاک سے بنے ہوئے، لیکن ان کا مرتبہ یہ ہے کہ خدا کہہ رہا ہے یہ گھر رفت والے ہیں، بلند ہے یہ گھر، ان کا مرتبہ بڑا بلند ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ گھر مسلسل اٹھتے رہے. اور اس کے بعد یہ فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یہاں پر خدا نے خود اجازت دی ہے کہ ان گھروں میں لوگ ذکر کریں. گھر میں ذکر ہوگا خدا کی اجازت سے. اس ذکر کی وجہ سے اس گھر کی اتنی اہمیت ہے کہ گھر مسلسل بلند ہوتا رہے گا. اور اس کے بعد فرمایا یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. عجیب انداز سے ذکر کیا. سورہ جمعہ میں کن کا ذکر کیا؟ سورہ جمعہ میں کہا کہ دیکھو نماز کی حالت میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. بھائی انہیں بتاؤ ذرا، ان سے کہو ہوش کے ناخن لیں. خدا کے پاس جو ہے وہ اس دنیاوی تجارت اور کھیل تماشے سے بہتر ہے. انہیں خدا زبردستی نماز کی جانب دھکیل رہا ہے. بھائی تم آئے ہو تجارت کی جانب چھوڑ کر، اور یہاں جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ وہ لوگ ہیں کہ پروردگار کہہ رہا ہے لا تلہیہم تجارۃ، انہیں ان کی توجہ کو بٹاتی نہیں ہے دنیاوی خرید و فروش. یعنی کیا مطلب؟ کیا انسان کبھی کوئی ایسا دنیا میں ہے کہ دنیا میں رہتا ہو لیکن خرید و فروخت نہ کرے؟ بھائی ہر دنیا کی گڈی تو خریدنے ہر آدمی چلا جاتا ہے. پروردگار کہہ رہا ہے دیکھو ان کی معرفت یہ ہے، مرتبہ یہ ہے کہ یخافون، یہ ان کا مرتبہ یہ ہے کہ لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ لوگ جب خرید و فروش کرتے ہیں تب بھی ذکر الہی سے جدا نہیں ہوتے. ان کی تجارت کیا ہے؟ تجارت گلیوں میں چل رہے ہیں، دکان پر جا رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، لیکن تجارت کے دوران بھی پروردگار گواہی دے رہا ہے کہ ذکر خدا سے ہٹتے نہیں ہیں. لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، زکات دینے سے تجارت انہیں نہیں روکتی ہے، نماز برپا کرنے سے انہیں ان کی تجارت اور ان کے دنیاوی کاروبار انہیں نہیں روکتا ہے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ لوگ مسلسل خوف میں مبتلا رہتے ہیں اس دن کے کہ جب آنکھیں اور قلب پلٹ جائیں گے. قیامت سے اشارہ ہے، قیامت کا کنایہ ہے. یہ لوگ مسلسل خوف الہی میں مبتلا رہتے ہیں. کیوں؟ اب پروردگار کرے گا تو کیا کرے گا؟ لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا، تاکہ خدا انہوں نے جو عمل کر رہے ہیں یہ انہیں بہترین اجر دے. خدا لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا، بہترین احسن ما عملوا، تاکہ خدا بہترین اجر دے انہیں اس عمل کا جو یہ انجام دے رہے ہیں. دیکھیے عمل کا اجر پروردگار ہمیشہ بہترین دیتا ہے. یہ کون سے ہستیوں والے گھر ہیں کہ جن کے بارے میں پروردگار ثبت کر رہا ہے قرآن میں کہ انہیں بہترین اجر دے گا. خداوند تبارک و تعالیٰ تو فرما چکا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اسے 10 گنا دوں گا. خداوند تبارک و تعالیٰ تو یہ فرما چکا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، پروردگار وہ ہے کہ کون ہے جو خدا کو قرض حسنہ دے تاکہ خدا اسے کثیر تعداد میں کئی گنا کر کے لوٹائے. ختمی مرتبہ نے فرمایا الکثیر من اللہ لا منتہا لہ، جب خدا کہے کثیر تو اس کی کوئی انتہا نہیں. جہاں خدا کہہ رہا ہے کثیر، ختمی مرتبہ فرمایا اس کی کوئی انتہا نہیں، اور جب خدا کہے اس کی کوئی انتہا نہیں تو وہ کیا اجر ہوگا؟ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ. 2 باتیں کہیں خدا نے تاکہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین اجر دے. اچھا پھر نگاہ قدرت نے دیکھا کہ یہ میرے بندے یہ گھر ایسے ہیں کہ جہاں پر بہترین عمل دینے سے میری کبریائی کا تقاضا ہے کہ میں کچھ اور آگے بڑھ کر دوں. فرمایا وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور دیکھو اللہ اپنے فضل سے انہیں مزید اور زیادہ دے گا. پروردگار وہاں کہہ تو چکا ہے لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، خدا انہیں ان کے اعمال کا بہترین اجر دے گا. ختمی مرتبہ فرما چکے جب خدا کثیر کہے تو
وہ لا انتہا بے انتہا ہوتا ہے. خدا کثیر نہیں کہہ رہا ہے احسن ما عملوا، بہترین عمل دے گا. جب بہترین عمل دے گا تو اس کی کوئی انتہا نہیں. لیکن اس لا انتہا پر بھی، بے انتہا پر بھی خدا کو ان بندوں کی ادائیں ایسی پسند آئی ہیں کہ خدا کہہ رہا ہے وہ یزیدہم من فضلہ، اور انہیں خدا اپنے فضل سے مزید عطا کرے گا. پروردگار یہ تو کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ اچھا لگتا ہے مسلمانوں کو اعتراض ہوا اور کہا دیکھو واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. پروردگار کی شاید مشیت کو سکون نہ ملا، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا بھی کہا، تب بھی رحمت پروردگار کو قرار نہ آیا. آگے بڑھ کر کہا وہ یزیدہم من فضلہ، خدا اپنے فضل سے چاہے گا مزید دے گا، پھر بھی قرار نہ آیا. کہا دیکھو واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے. یہ انسان نہیں کہہ رہا بے حساب. جب خدا کہہ رہا ہے کثیر تو خاتم الانبیاء فرمائیں الکثیر من اللہ لا منتہا لہ. جب خدا کہے کثیر تو اس کی کوئی انتہا نہیں، اور جب خدا کہے لا انتہا تو بھئی لا انتہا کیا ہے؟ لا انتہا صرف خدا ہے. تو سمجھ میں آیا کہ ان ہستیوں کے لیے خدا نے وہ جنت نہیں رکھی ہے، ان ہستیوں کے لیے خدا نے خود اپنی ذات کو رکھا ہے. یہ کون سی ہیں؟ وہی تو دعائے صبا میں مولا کائنات فرماتے ہیں پروردگار اللہم صلی علی الدلیل الیک فی اللیل العلیل والماسک من اسبابک بحبل الشرف الاطول والناصع الحسب فی ذروة الکاہل الاعبل والثابت القدم فی زحالیفها فی الزمن الاول. پروردگار درود بھیج اس پر. مولا کائنات فرما رہے ہیں اللہم صلی علی الدلیل الیک فی اللیل العلیل. پروردگار تاریک راتوں میں جو ذات تیری جانب رہنمائی کرے اس پر درود بھیج. تاریک راتوں میں تیری جانب جو رہنمائی کرے، تو یہ تاریک رات کون سی ہے؟ یہ جہالت اور گمراہی کی رات ہے، یہ 24 گھنٹے میں آنے والی رات نہیں ہے. پروردگار اس ہستی پر درود بھیج کہ جو تیری جانب رہنمائی کرتی ہے. اللہم صلی علی الدلیل الیک فی اللیل العلیل والماسک من اسبابک بحبل الشرف الاطول. اور پروردگار اس ہستی پر درود بھیج کہ جس نے تیری رحمت کے اسباب کو اپنے ہاتھوں میں تھامے رکھا ہے. یعنی ہستی وہ ایسی ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اپنی بے انتہا عطا جس پر کرنا چاہے اس ہستی کے مجرا اور مصدر کے ذریعے کرے. اللہم، اور عجیب انداز سے مولا کائنات فرماتے پروردگار ان لم تبتدئنی الرحمت منک بالتوفیق فمن السالک بالیک فی واضح الطریق وان اسلمتنی اناتک لقائد الامل والمنى فمن المخیل عثرات منک بواد الہوا وان خذلنی نصرک عند محاربت النفس والشیطان فقد وکلنی حرمانک الی حیث النصب والحرمان. عجیب انداز سے آپ نے عطا کی بات سن لی نا. اب سنیے کہ عطا کا متضاد کیا ہے. عطا کا متضاد ہے حرمان، محروم کر دینا. مولا کائنات فرماتے ہیں پروردگار اگر تیری نصرت مجھے اپنے نفس سے جنگ کرتے وقت اکیلا چھوڑ دے تو اس کا مطلب یہ ہے پروردگار تیری ساری عطاؤں سے میں محروم ہو گیا. ان لم تبتدئنی الرحمت منک بحسن التوفیق، اگر تیری رحمت میرے شامل حال نہ ہو تو پروردگار میں ان مقامات تک نہیں پہنچ سکتا. یعنی سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کے کہ مولا کائنات کس انداز سے گفتگو فرما رہے ہیں. دیکھیے تقاضۂ عبودیت ہے. کوئی یہ نہ سمجھے یہ وہ ہستی ہے کہ کائنات اگر اپنے گناہ لے کر آ جائے تو یہ ہستی بخشوا سکتی ہے. یہ ہستی اس مرتبے پر ہے جو عصمت کبریٰ کی منزل ہے. یہ ہستی اس مرتبے پر ہے جو قرآن کے ساتھ ساتھ ہے. یہ ہستی اس مرتبے پر ہے کہ قرآن جس عالم غیب میں جس مرتبے پر تھا یہ علی بن ابی طالب اسی مرتبے پر تھا. یہ گناہ کی بات نہیں کر رہا اپنی، یہ معرفت الہی کے درجات میں سیر و سفر کی گفتگو ہو رہی ہے. پروردگار انت غایت المسئول و نہایت المعمول. اب بتایا علی نے کہ یہ جو علی مسلسل توبہ کر رہے ہیں نا یہ کس لیے توبہ کر رہے ہیں؟ گناہ نہیں ہے. آخر میں کہا پروردگار انت غایت المسئول و نہایت المعمول. پروردگار علی کو نہ جہنم کا خوف ہے نہ جنت کا لالچ ہے. انت غایت المسئول. پروردگار تو میرے سوالوں کا آخری مرکز تیری ذات ہے. وہ نہایت المعمول. پروردگار میری آخری امید
میری ذات ہے. یعنی یہ وہ عطا ہونی چاہیے علی بن ابی طالب کو. مانگ رہے ہیں کہ پروردگار نہ جہنم سے بچاؤ چاہیے نہ جنت کی لالچ چاہیے, مجھے چاہیے تو تیری ذات چاہیے. تو دیکھیے اب یہ آپ نے سن لیا کہ 3 مرتبے پر بات ہوئی, 3 مرحلوں پر, 3 درجات پر, کہ پروردگار عالم نے کہا دیکھو لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا, کہ خدا انہیں وہ جزا دینا چاہتا ہے کہ جو بہترین جزا ہوگی. وہاں کہتی کہ رسول خدا کثیر من اللہ ہے لا انتہا لہ, خدا کثیر کہتے ہیں وہ بے انتہا ہو جاتی ہے, لیکن خدا فرما رہا ہے کہ کچھ بندے ایسے, یہ گھر ایسے ہیں کہ جہاں پر خدا فرما رہا ہے کہ میں انہیں لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا, بہترین جزا دوں گا. پروردگار تیری تو سنت ہی یہی ہے کہ تو بہترین جزا دیتا ہے. نہیں, ان بندوں کو جو ذکر کے بدلے میں میری عطا ملے گی وہ ایسی ہوگی کہ اس ذکر سے بڑھ کر ملے گی. یہ ذکر میری آنکھوں کے سامنے ہے. دیکھیے وہ ذکر کر رہے ہیں یہ گھر والے, اور یہ گھر وہ ذکر کر رہا ہے جو پروردگار کی آنکھوں کے سامنے ہے. جو ذکر پروردگار کی آنکھوں کے سامنے ہے اس کے بدلے میں جو جزا ملے گی بہترین جزا ملے گی. اور پھر آگے بڑھ کر کہا یزیدہم من فضلہ, اپنے فضل سے خدا مزید دے گا. اور اس پر رکا نہیں, کہا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, خدا جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. اب پروردگار کی بارگاہ میں بے حساب کیا رہا. بھائی امام جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر میں لکھا, اس آیت کے ذہن میں لکھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کوئی شخص کھڑا ہوا اور کہا یا رسول اللہ فی من نزلت, یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ کہا فی بیوت الانبیاء, یہ انبیاء کے گھروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. تو روایت موجود ہے اور بہت بڑی زبان, بہت بڑی ہستی, تاریخ اسلام کی بہت بڑی شخصیت وہ کھڑی ہوئی اور اس نے کھڑے ہو کر پوچھا یا رسول اللہ, توجہ کیجیے گا, یا رسول اللہ یہ آیت نازل ہوئی ہے افی بیت فاطمہ, کیا فاطمہ کا گھر بھی اس میں شامل ہوتا ہے؟ 2 سوال ہیں مجھے یہاں پر. اول تو یہ رسول خدا نے فرمایا کہ دیکھو انبیاء کے گھروں میں کے بارے میں نازل ہوئی ہے, تو اس سوال کی تک کیا ہے کہ کیا فاطمہ کا گھر اس میں شامل ہے؟ پوچھنے والا کوئی معمولی شخص نہیں تھا, اسلام کی بہت بڑی ہستی تھی, رسول خدا کے بعد بہت بڑا نام. تو ان کو کیا نہیں پتا تھا کہ نبی میں اور نبی کی بیٹی اور داماد جس گھر میں رہ رہے ہیں اس میں فرق ہوتا ہے؟ تو پوچھنے والا یقیناً فاطمہ کے گھر میں کوئی ایسی چیزیں دیکھ رہا تھا جو مختص ہے نبی کے گھر سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھ رہا تھا پوچھنے والا, اس کا معنی یہ ہے کہ دیکھ رہا تھا پوچھنے والا کہ نبی کے گھر والی کوئی چیزیں ہیں. تو ان سے کہنا چاہیے کہ حضور دیکھیے نبی کا گھر وہ ہوتا ہے جہاں نبی آئے جائے, رفت و آمد و رفت کرے, سوئے کھائے پیے, اپنی نمازیں گھر میں جو نفل پڑھے وہاں پڑھے. تو پوچھنے والا سمجھتا ہے, اصحاب جانتے ہیں کہ نبی کا گھر وہ نہیں ہوتا جہاں نبی رہے, نبی کا گھر وہ ہوتا ہے کہ جو نبی سے نبوت کے رشتے سے منسلک ہو. رسول خدا نے کیا جواب دیا؟ بھائی کہتے تھے ہاں یا نہ. عجیب جملہ کہا بل ہی من افاضلھا, بلکہ فاطمہ کا گھر نبیوں کے افضل ترین گھروں میں سے ہے. نبی کا گھر, تو اب سمجھ میں آیا کہ یہ گھر کس کا گھر ہے؟ یہ فاطمہ کا گھر ہے. یہ وہ گھر ہے جس کے بے جان مٹی, اینٹ, پتھر, پانی, کیچڑ, گارا, اس کی منزلت یہ ہے کہ فی بیوت نازل اللہ ان ترفع, یہ ذکر مسلسل بلند ہوتے رہے, یہ ذکر مسلسل بلند ہوتے رہے, یہ گھر بلند ہوتے رہے. یہ کیوں بلند ہوں گے؟ گھر کی اہمیت گھر والے سے ہوتی ہے. یعنی ان کا دنیا میں رتبہ مسلسل بلند ہو رہا ہے, اور اتنا بلند ہے, اتنا بلند ہے کہ خدا یہ کہے کہ وہ یزیدہم من فضلہ, خدا انہیں اتنا دے گا, اتنا دے گا, اتنا دے گا کہ جو اپنے فضل سے اضافہ کر دے گا. ان کی نماز اور روزے کی حیثیت کی بات نہیں ہو رہی, ان کی تجارت ایسی ہے, ان کے دنیاوی کام ایسے ہیں, ان کی سیرت, ان کا کردار ایسا ہے. یہ جو معمولی میرے اور آپ کی طرح بظاہر نماز پڑھیں, ذکر کریں, اس کا انداز یہ ہے. تو سوچئے کہ جب اس گھر والے اپنی جان کا نذرانہ پروردگار کی بارگاہ میں پیش کریں تو کیا ہوگا؟ بس عزیزان گرامی, آپ نے 8 دن ماتم کیا. کل ابوالفضل عباس کا ماتم کیا, گریہ کیا. دعا ہے کہ جناب سیدہ آپ کے ناسوں کو نظر میں رکھیں. عجیب, اتنے میں طبل جنگ کی آنے لگی صدا, رخصت حرم سے ہو کے چلے شاہ کربلا.
سید الشہداء کی رخصت وہ رخصت ہے، مصائب کی منزل ہے. اب جو بھی وقت لگے جتنا بھی، میں آپ سے بہت معذرت چاہتا ہوں، وقت لیا میں نے آپ کا. رخصت حرم سے ہو کے چلے شاہ کربلا. دیکھیے سید الشہداء کے ساتھ ایک عجیب مظلومیت ہے کہ جو بھی شہید جاتا تھا وہ سید الشہداء سے مل کے جاتا تھا. نگاہ امامت اسے دیکھ رہی ہوتی تھی، ایک پشتوانہ ہوتی تھی نگاہ امامت. سید الشہداء جب جا رہے ہیں تو یہ بھی اضطراب خاطر ہے کہ اب مردوں میں کوئی نہیں بچا. اب رسول کی بیٹیاں اکیلی ہیں، جانتے ہیں کہ کیا ظلم ہوگا. سید الشہداء نے رخصت کی اجازت نہیں مانگی بیویوں سے، بس بہن زینب کو بلایا اور یہ کہا کہ وہ جو پرانا کرتا کئی سالوں سے تمہارے پاس ہے وہ مجھے لا دو. بہن کون تھی؟ ثانیہ زہرا، عقیلہ بنی ہاشم، خون علی مرتضی اس کی رگوں میں ہے. ایک دفعہ سمجھ گئی، لا کر دیا. اور ایک دفعہ جناب زینب پر اضطراب طاری ہوا. سید الشہداء نے دست مبارک صدر جناب زینب سلام اللہ علیہ پر رکھا. ایک دفعہ جناب زینب کو قرار آ گیا. بس یہی سمجھیے کہ رخصت سید الشہداء اتنی عظیم ہے، کٹھن گھڑی ہے کہ جہاں سید الشہداء کو با اعجاز تصرف اعجاز جناب زینب کو صبر عطا کرنا پڑا. ایک بوسیدہ لباس پہنا اور اس کے بعد گئے خیمے سے باہر. آپ جانتے ہیں کہ جب انصار گئے تھے تو عباس کبھی ہوتے تھے، کبھی علی اکبر گھوڑے پر سوار کرتے تھے. آپ کو رخصت بھی یاد ہے مدینے کی کہ جب میر انیس نے کہا تھا حاضر در دولت میں ہے سب یاور و انصار، کوئی تو کمر باندھ رہا ہے کوئی ہتھیار. بیت الشرف خاص سے نکلے شہ ابرار، روتے ہوئے ڈیوڑی پہ گئے عطرت اطہار. وہ مدینہ تھا، بنی ہاشم کے نوجوان جمع تھے. سید الشہداء کو اپنے جھرمٹ میں لے کر آئے تھے ناقے تک. میں کہوں گا مولا یہ کربلا ہے. فنظر یمینا و شمالا، حسین نے ایک دفعہ دائیں دیکھا، ایک دفعہ بائیں دیکھا، کسی کو نہ پایا. وہ قربانی دینے والی بہن آئی، کہا بھیا سوار ہونا چاہتے ہو تو میں فاطمہ کی بیٹی سوار کرے گی. اور ایک دفعہ زینب نے راسے تھانی سید الشہداء صدر عظیم پر تشریف فرما ہوئے. جناب زینب خیمے کے اندر گئی. جناب جعفر شوشتری لکھتے ہیں کہ ذوالجلال نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. سید الشہداء نے سبب دریافت کیا. ذوالجلال نے زبان بے زبانی سے کہا کہ مولا ذرا سمو کی طرف دیکھیے. اب جو دیکھا تو 4 سالہ مظلومہ بچی سمو سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے ذوالجلال میرے بابا کو نہ لے کر جا. جب سید الشہداء نے یہ دیکھا ایک دفعہ زمین پر آئے، تپتی ریت پر بیٹھے، اس بچی کو اپنے زانوں پر آغوش میں بٹھایا، سر پر ہاتھ پھیرا، رخسار کا بوسہ دیا، کہا بیٹا جاؤ جاؤ شاید تمہارے لیے پانی لے آئے. بچی نے عجیب جملہ کہا، یہ بچی فاطمہ کے گھرانے کی بچی ہے. بابا استسلمت للموت، بابا کیا موت کی لیے تیار ہو چکے؟ میں یہ درخواست کروں گا جناب فاطمہ زہرا سے، بی بی یہ آپ کے بیٹے کے لیے آنسو بہا رہے ہیں. بی بی ان کے پاس سوائے آپ کے بیٹے کی محبت کے کچھ نہیں ہے. میں دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا بی بی اس مجمع پر نظر کیجئے، آپ کے لطف و کرم سے بگڑے ہوئے کام بن سکتے ہیں. بی بی جو مشکلات ہیں آپ جانتی ہیں، آپ کو حسین کی مظلومیت کا صدقہ، قسم ہے آپ کو سکینہ کی مظلومیت کی، ان مشکلات کو دور کر دیجئے جو ہمارے راستے میں آ چکی. بس ایک دفعہ سید الشہداء صدر دین پر تشریف فرما ہوئے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، میدان میں آئے، نصیحت کی، موعظہ کیا. کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اس زمین پر تمہارے نبی کی بیٹی کے علاوہ کوئی اور اس کا بیٹا ہے؟ کہا کہ نہیں. رجس پڑا، جنگ کرنی شروع کی. ایک ایک کے بعد آتے رہے پہلوان. سید الشہداء فاصلے جہنم کرتے رہے، جنگ کرتے جاتے ہیں، رجس پڑھتے جاتے ہیں. عزیزان گرامی آپ جانتے ہیں نا کہ بہن کو پورے حالات کا علم ہے، یہ علی کی بیٹی ہے، اسے اس کے پاس علم لدنی کی دولت ہے، جانتی ہے کیا ہونے والا ہے. لیکن سید الشہداء اپنی آواز سنانا چاہتے ہیں، جنگ کرتے جاتے تھے. ایک دفعہ دوبارہ ٹیلے پر آتے تھے، خیام کا رخ کر کے کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ. زینب یعنی دیکھو گھبرانا مت، حسین زندہ ہے، خبردار، خیمے سے نہ نکلنا. بیویوں فاطمہ کی بیٹی
بیٹیوں، رسول ذاتیوں، حسین زندہ ہے۔ جب عباس گئے تھے، اکبر گئے تھے، قاسم گئے تھے، حسین موجود تھے تسلی دینے کے لیے، لیکن اب کرے تو کیا کرے، حسین اپنی آواز پہنچا رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، مسلسل جنگ کرتے رہے، جنگ کرتے رہے۔ ایک دفعہ دوبارہ خیمے میں آئے تسلی دینے کے لیے، اور پھر اس کے بعد مزید پوشیدہ لباس پہنا اور تمام بیویوں کو مخاطب کیا، یا زینب و یا سکینہ و یا رقیہ علیکن منی السلام۔ میں کہوں گا مولا کتنی مظلومیت ہے، جب عباس گئے تھے آپ کو سلام کر کے گئے تھے، اب آپ جا رہے ہیں، بیویوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ دوبارہ آئے، جانتے ہیں رخصت حسین کو، جانتے ہیں حسین ابن علی حکم خدا کے تابع ہیں، دوبارہ خیمے میں آئے ہیں رسول کی بیٹیوں کو تسلی دینے کے لیے۔ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوئے، ایک دفعہ دوبارہ میدان کا رخ کیا، آواز دی گئی کہ دیکھو اسے گھیر نہیں سکتے، لیکن سید الشہداء جنگ کرتے رہے۔ مقتل کے الفاظ ہیں فلما نزف الدم، سید الشہداء کا جب سید الشہداء کے بدن سے بہت خون بہ گیا، فوقف لیستریح ساعتاً، سید الشہداء میدان کے کونے میں گئے تاکہ کچھ سانس لے سکے۔ فضرب فرماہ بحجر، ایک ظالم نے سید الشہداء کے سر پہ پتھر مارا، فمسح الدم، سید الشہداء پیشانی کو صاف کر رہے تھے۔ فرماہ بسہم، ایک تیر آ کر گلے میں ایک تیر لگا، اپنے چلو میں خون کو لیا، آسمان یا فاطمہ الزہرا، یہ آپ کے بیٹے کی شہادت ہے، یا رسول اللہ آپ کو فرصہ دے رہے۔ تیر نکالا، اتنا خون بہ چکا تھا کہ سید الشہداء ایک دفعہ عجیب انداز سے آواز دی، جس گنج شہیدہ کا رخ کیا اور کہا کہ یا فرسان الحجا، اے میدان جنگ کے شہ سوارو، ما لکم انادیکم فلا تجیبونی، اے حبیب ابن مظاہر، اے مسلم ابن عقیل، اے ہانی ابن علوہ، اے عباس، تمہیں پکار رہا ہوں، مدد کے لیے کیوں نہیں آتے؟ مقتل کے الفاظ ہے، لاشوں میں ایک تھرتھری پیدا ہوئی، لاشوں سے آواز آئی، مولا موت نے ہمارے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی۔ سید الشہداء کا کرم دیکھیے، مسلم نے شہادت سے پہلے سلام کیا تھا، سید الشہداء گھوڑے سے زمین پر آنے سے پہلے کوفے کا رخ کر کے مسلم کو یاد کیا، یا مسلم ابن عقیل وحانی ابن حروہ۔ بس ایک دفعہ گھوڑے سے زمین پر آئے، سید الشہداء، مقتل کے الفاظ ہیں، دو زانو بیٹھے ہوئے تھے، سر جھک چکا تھا، سجدے کا سا انداز تھا۔ ایک دفعہ زمین کربلا کو زلزلہ آیا، آپ جانتے ہیں نا، آپ کو پتا ہے، آپ جانتے ہیں، عباس گھوڑے سے گرے، علی اکبر گرے، قاسم گرے، حبیب ابن مظاہر گرے، سب نے کیا کہا؟ سب نے یہی کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، مولا مدد کو آئیے، لیکن مجھے یہ بتائیے ذرا، اب حسین کس کو مدد کے لیے پکارے؟ ہاتھوں سے جگر تھام کے بولے یہ پیغمبر، بیٹا یہ ستمگر کی امی اور تیرا سر، پنجتن آئے، چار تن آئے حسین ابن علی کے لیے، حسین کی روح بدن سے جدا ہونا چاہتی ہے۔ دیکھیے سب نے اپنی شہادت کا اعلان کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہہ کے، اب حسین کیسے بتلائے، جسم میں رمق نہیں ہے۔ بس ایک دفعہ زمین کربلا کو زلزلہ آیا، ذوالجناح نے اپنے ماتھے کو سید الشہداء کے خون سے رنگین کیا اور دوڑتا ہوا آیا،
خیمہ گاہ میں اور جب دوڑتا ہوا آیا اور ایک دفعہ سکینہ آئی، بیویوں نے دیکھا زلجنہ خون آلود ہے، سب بیویاں سمجھ گئی۔ جب سب بیویاں سمجھ گئی، عجیب جملہ کہا مقتل میں موجود ہے، دیکھیے سکینہ بچی ہے لیکن فاطمہ کے گھرانے کی بچی ہے، سمجھ گئی، ایک عجیب کا بات کہی۔ اب سکینہ کا جو جملہ ہے وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ بچپنا ہے، یہ بھی بتا رہا ہے کہ فاطمہ کا خون اس کی رگوں میں ہے۔ کہا کہ یا جواد ابھی، اے میرے بابا کے گھوڑے، مجھے یہ بتا، ہل سقی ابھی ام قتل عطشانا، میرے باپ کو جب شہید کیا گیا تھا تو پانی دیا گیا یا پیاسا شہید کیا گیا؟ بس ایک دفعہ زمین کربلا کو زلزلہ آیا، سید سجاد نے دیکھا، نو کے نیزہ پہ حسین، السلام علیک یا ابا عبداللہ، جبرائیل کی آواز آئی، لقد تقدمت واللہ ارکان الہدی، السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي